اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن کے سلسلے کا الحمدللہ 14واں پارہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین آمین یا رب العالمین۔ سورہ حجر، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اس میں جو خلاصہ بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس میں آسمان اور زمین اور انسانی جسم کی نشانیاں اس میں دکھائی گئی ہیں۔ اس صورت میں جزا اور سزا کا قانون بتایا گیا ہے کہ جزا اور سزا کیوں دی جاتی ہے۔ اس صورت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آخرت کا تصور کیوں ضروری ہے۔ مشرکین کو ہلاکت کی دھمکیاں دی گئی ہیں، مسلمانوں کو کافروں کے دباؤ اور دنیا کی محبت سے بچ کر تبلیغ کا کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کا مرکزی مضمون یعنی انسان کے دلائل، اپنے نفس میں نشانیاں، پھر قصہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا ہے، آفاقی دلائل یعنی آسمان و زمین کے دلائل، اس سے توحید کو ثابت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ مجنون کہتے تھے، ان کو دھمکی دی گئی ہے۔ پھر جزا اور سزا کے قانون بتائے گئے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ یہ صورت 11 یا 12 نبوی میں نازل ہوئی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مجنون اور ساحر کا الزام لگایا گیا تھا۔ آیت 1 سے 15 تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے والوں کو دھمکی دی گئی ہے۔ سورہ حجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں جن کا مطلب اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس قرآن کی آیات ہیں جو اپنے احکام واضح طور پر بیان کرنے والی ہیں۔ مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح اور کھول کے بیان کرنے والی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنے احکامات بیان کیے گئے ہیں، ہر معاملے پہ انفرادی طور پہ ہوں، چاہے اجتماعی طور پہ ہوں، چاہے اللہ کے حقوق ہوں، چاہے بندوں کے حقوق ہوں، اللہ تعالیٰ نے نہایت کھول کے بیان کر دیے گئے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب یہ کافر تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے، یعنی کافر ایک وقت یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ کون سا وقت ہوگا وہ؟ جب کسی کافر کو اپنی سابقہ زندگی اور اعمال پر حسرت اور ندامت ہوگی اور اپنے مقابلے میں مسلمانوں کو عزت اور فلاح و بہبود سے ہمکنار ہوتا ہوا دیکھیں گے، جیسے غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کی خوب پٹائی ہوئی اور مسلمانوں کو عزت اور فتح نصیب ہوئی۔ ایسے موقع بے شمار ہو سکتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حتیٰ کہ موت کے وقت بھی، جب فرشتے مہیب شکل و صورت میں کافروں کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے۔ اور ایسی آرزو کا آخری موقع ہوگا جب وہ قیامت کے دن کافر کچھ گنہگار مسلمانوں کو اپنے ساتھ دوزخ میں دیکھیں گے۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو شرک کرتے ہیں اور شرک کے علاوہ جو توحید والے لوگ مسلمان ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو جب توحید والے لوگ جہنم میں جائیں گے تو کافر کہیں گے تم تو ہمارے ساتھ جہنم میں ہو، تمہارا اسلام لانے کا کیا فائدہ؟ تو پھر تم تو ہمارے ساتھ دوزخ میں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان کو پھر جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے، کیونکہ کوئی ایک اللہ کو ماننے والا جہنم میں نہیں رہے گا، اگرچہ گناہ گار ہوگا۔ اپنے گناہ ختم کرنے کے بعد، دھلانے کے بعد واپس اسے جنت الفردوس میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ فرما کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، اور یہی وہ آخری موقع ہوگا کہ کافر کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، کچھ کھا لیں، مزے اڑا لیں، لمبی چوڑی امیدیں انہیں غافل کیے رکھیں، پھر جلد ہی انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے تو اس کے لیے ایک مقررہ مدت لکھی ہوئی تھی، اللہ نے اس کی ایک مقرر مدت لکھی ہوئی تھی کہ اس موقع پہ یہ ہلاک کی جائے گی۔ اس موقع سے پہلے وہ قوم ہلاک نہیں ہو سکتی تھی اور نہ ہی اس مدت کے بعد۔ کافر یہ کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر یہ قرآن نازل ہوا ہے نعوذ باللہ وہ تو دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو پھر ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لے آتا؟ حالانکہ ہم فرشتے صرف حق
کے وقت ہی اتارتے ہیں، یعنی فیصلہ کرتے وقت ہی اتارتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا ہے کہ کافر یہ کہتے تھے، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کیسے ہیں، آپ کو ہم رسول کیسے مانیں کہ آپ کے ساتھ تو فرشتے آتے نہیں، کچھ فرشتے سیکیورٹی کے طور پر آپ کے پاس ہونے چاہیے، دائیں بائیں آگے پیچھے چلے، لوگوں کو ہٹائیں، ہٹو بچوں کا نعرہ لگائیں، اور کوئی آپ کو غزن نہ پہنچا سکے، یا آپ کے پاس خزانے ہوتے۔ اس طرح کی ڈیمانڈ وہ کیا کرتے تھے مشرکین مکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ڈیمانڈ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے ہم اس لیے نہیں اتارتے، ہم فرشتے نہ تو تماشا دکھانے کے لیے اتارتے ہیں اور نہ اس لیے اتارتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیں، بلکہ فرشتے تو مجرموں پر قہر الہی بن کر آتے ہیں، جیسے غزوہ بدر میں آئے تھے، یا پھر تمہاری جانیں نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ یعنی کوئی بھی شخص یہ اصرار نہ کرے کہ ہم نے فرشتوں کو دیکھنا ہے، فرشتے جب آئیں گے جب ہماری جانیں نکل رہی ہوں گی، تو فرشتوں کے دیکھنے کے لیے اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں، یوٹیوب میں دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں خانہ کعبہ کے اوپر فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، دیکھیں یہ فرشتہ یہاں جا رہے ہیں، سب جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، کوئی بھی انسان کسی کو فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ آئیں گے نا فرشتے، تمہاری جانیں نکالنے کے لیے آئیں گے، یا پھر کسی قوم کو عذاب دینے کے لیے آئیں گے، جب یہ آ جاتے ہیں تو تمہارا کام ختم ہو جاتا ہے اور تمہارا کام تمام ہو جاتا ہے۔ اس وقت ان کے آنے کی نہ تمہیں آرزو ہوتی ہے، نہ ہی ان کے آنے کا تمہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے نہیں آتے، لیکن جب وہ آتے ہیں تو اپنا کام کر کے جاتے ہیں، پھر وہ کسی کو مہلت نہیں دیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں پھر اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی، یقیناً ہم نے ہی ان کے پر ذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے پہلے ہم نے سابقہ قوموں میں بھی رسول بھیجے تھے، اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ ہم مجرموں کے دلوں میں ایسی ہی باتیں داخل کر دیتے ہیں۔ آج بھی جب ہم دین کی طرف آتے ہیں، دین کا پڑھنا پڑھانا شروع کرتے ہیں، تو پھر لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، پردے کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی بھی چیز کا جو ان کو بری لگے وہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کون مذاق اڑاتا ہے؟ آج کے دور میں کافر، ہم مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، مسلمان لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ایک گھر میں سے کوئی بچی، کوئی لڑکی، کوئی بیٹا یا کوئی باپ دین کی طرف زیادہ جانے لگے تو گھر والے ہی پہلے مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب آپ یہ کس چکر میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، پہلے قوموں کی بھی یہی روش چلی آ رہی تھی۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیتے جس میں وہ چڑھنے لگ جاتے، تو بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری نظروں کی بندش کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے نا کہ جیسے آپ کے اوپر، اے اللہ کے رسول، آپ کے اوپر یہ قرآن اتر رہا نا، ہمیں بھی یہ اترتا ہوا دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آسمان کے میں دروازے کھول دوں اور قرآن اترتا دیکھ لیں یا ان کو اوپر چڑھنے دیا جائے، تو پھر وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ تو جادو ہے جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اس کو اصل نہیں مانیں گے۔ یعنی معجزات دیکھ کے بھی لوگ ایمان نہیں لاتے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں، دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا ہے، ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ ہاں اگر شیطان چوری چھپے سننا چاہے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہاب ثاقب، وہ جب ستارہ ٹوٹتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ستارہ ٹوٹ گیا، وہ کیوں ہوتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمام آسمان میں جب کسی حکم کا فیصلہ کرتے ہیں تو فرشتے اس حکم کو بجا لانے میں نہایت عاجزی سے اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں، اور ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے کسی صاف پتھر پر زنجیر ماری جا رہی ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں تک اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو دور والے فرشتے نزدیک والوں سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ کہتے ہیں جو فرمایا بالکل ٹھیک فرمایا۔ فرشتوں کی یہ باتیں چوری چھپے سے سننے والے شیطان سن لیتے ہیں اور اوپر تلے رہ کر وہاں تک جاتے ہیں۔ یعنی جب شیطانوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ کوئی بات اللہ کا حکم نازل ہونے ہوتا ہے زمین سے، وہ ایک دوسرے کے اوپر بیٹھ کے وہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر جب وہاں سے آسمان تک ایک بات پتہ چلتی ہے نا، وہ فوراً اپنے شیطان کو بتاتے ہیں، پھر وہ اپنے سے نیچے والوں کو بتاتے ہیں، پھر وہ اپنے سے نیچے فٹافٹ بات نیچے پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ بات ایک جن تک رہ گئی، ایک شیطان تک، اس کے اوپر ستارہ مارا جاتا ہے، اگر تو وہ ہلاک ہو گیا تو بات نیچے نہیں پہنچتی، لیکن اس کے پہلے ہی انہوں نے اپنی جو ہے نیچے شیاطین کو بات پہنچانا شروع کی، تو پھر کیا ہوتی ہے کہ وہ اس آدمی تک پہنچ جاتی ہے بات۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے اس بات کو سننے والے شیطان پر آگ کا شعلہ پھینکتے ہیں جو اسے نیچے والے شیطان کو بات پہنچانے سے پہلے ہی جلا دیتا ہے، اور کبھی یہ شعلہ اسے بات پہنچانے کے بعد پہنچتا ہے، تو یعنی وہ بات نیچے پہنچ جاتی ہے تو اوپر والا شیطان نچلے والے کو بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ بات زمین تک آ پہنچتی ہے، اور زمین کو کس کا بتایا جاتا ہے؟ کاہن کو۔ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، اکثر پامسٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کو آپ کی حالات زندگی بتاتے ہیں، یا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یا یہ اسٹار کیا کرے گا، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ تو جو کاہن لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، اور بورڈ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کی زندگی کے حالات بتائیں گے، اصل میں انہوں نے کچھ جنات قبضے میں کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جن آ کر اس کی کان میں بتاتا ہے کہ سامنے والا جو بندہ بیٹھا ہے اس کے متعلق یہ بات ہے، یا آئندہ یہ ہونے والا ہے، تو پھر وہ لوگوں میں مشہور کر دیتا ہے کہ یہ کام ہونے والا ہے، اس طرح سے ہونے والا ہے، اور واقعی جب وہ ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ کاہن جو ہے بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، اور اس کی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت ایک قربت ہے، اس کی بات ہمیں ماننی چاہیے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ کاہن جو ہے لوگوں سے خوب پیسے بٹورتا ہے، اس کا تو مقصد ہی یہی ہوتا ہے۔ ایک بات جب اس کو پتہ چل جاتی ہے، اس کو پھر وہ خوب آگے اس بات کو وہ خوب کیش کراتا ہے۔ پھر وہ بات ساحر کے منہ سے جاری ہو جاتی ہے، جس میں وہ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے۔ اگر کوئی بات سچی نکلے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو اس نجومی نے ہمیں خبر دی کہ فلاں وقت میں ایسا ہوگا، وہ بات سچ نکلی۔ اصل میں وہ بات آسمان سے چرائی جاتی ہے۔ اس آیت میں شہاب مبین کے لفظ ہیں، اور دوسرے مقام پر شہاب ثاقب کے لفظ آتے ہیں، جس کے معنی یہ ہے کہ چھید کر کے، یعنی سوراخ کر دینے والا چمکدار شعلہ۔ رات کو اکثر اوقات یہ شعلہ دار ستارے نظر آتے ہیں، جنہیں ہم اپنی زبان میں ٹوٹنے والے تارے کہتے ہیں، اور ہمیں ایک شعلہ تیزی سے فضا میں سفر کرتا ہوا نظر آتا ہے، پھر اچانک بجھ جاتا ہے۔ ممکن ہے یہ شیطان کو جلا کر بھسم کر دینے والے وہی ستارے ہوں جنہیں آج کل شہاب ثاقب کہا جاتا ہے، جو بہت بڑی تعداد میں فضا میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کا بہت سا حصہ فضا میں گم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ زمین پہ گر پڑتے ہیں۔ اگر یہ سب ستارے زمین پہ گرتے تو ممکن ہے انسان کا اس زمین پر زندہ رہنا محال ہو جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی لیئر زمین کے ارد گرد بنائی ہوئی ہے جہاں پر یہ گم ہو کے ختم ہو جاتے ہیں اور زمین تک نہیں پہنچ سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی کس پر؟ قرآن پر ایمان نہیں لاتے۔ پہلے قوموں کی یہی روش چلی آ رہی تھی۔ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول بھی دیتے جس میں وہ چڑھنے لگ جاتے، تو بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کی نظر بند کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ بلا شبہ ہم نے آسمان میں برج بنائے، دیکھنے والوں کے لیے انہیں سجا دیا، ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا۔ ہاں اگر شیطان چوری چھپے سننا چاہے تو ایک چمکدار شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اسی میں ہم نے پہاڑ جما دیے اور اس میں ہر مناسب چیز کو ہم نے اگایا۔ اللہ تعالیٰ یہاں لفظ استعمال کر رہا ہے من کلی شیء موزون۔ موزون کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کو ہم نے وزن دے کر، اس کی مقدار دے کر اس کو یہاں پہ بھیجا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ ہمارے ہاں جتنے بھی پودے اگتے ہیں، کھیتیاں اگتی ہیں، باغات اگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھنے کی ایک زبردست قسم کی صلاحیت دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی پودے کو بڑھنے دے دے اور اس کو روکتے نہیں، اس کا ایک مقدار مقرر نہیں کرتے، تو ایک ہی پودے سے ساری زمین بھر جاتی، پھر اس کے لیے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقدار سے بنائی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں ہمارے کیاریوں میں کیسے ہم لوگ اگاتے ہیں، کچن گارڈن اگاتے ہیں، کہیں دھنیا لگاتے ہیں، کہیں پودینہ لگاتے ہیں، کہیں ہری مرچیں لگاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یہ پودینہ اتنا ہی رہے گا، اس سے زیادہ بڑھ کے یہ درخت نہیں بن جائے گا۔ ہمیں پتہ ہے مرچی کا پودا اتنا ہی رہے گا۔ ہاں آم کا جب ہم پودا اگاتے ہیں، یہ جامن کا اگاتے ہیں، جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں وہ زمینوں میں اگاتے ہیں۔ کیوں زمینوں کے اگاتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے یہ بڑا سا ایک درخت بنے گا اور اسے ایک خاص مقام تک جانے کے بعد ٹھہر جائے گا۔ جب ٹھہر جائے گا تو پھر اس میں سے پھل نکلیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آم کا پودا اگر 30 سال یا 40 سال کا ہو گیا تو وہ بڑھتا ہی جائے، وہ اتنا اونچا بڑھ جائے، پھر اس میں سے پھل اتارنا بھی مشکل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو پیدا کی ہے نا اپنی مخلوق، اس کا ایک مقدار، اس کی ہائٹ
پھر اس کی لینتھ، اس کی ویڈتھ، پھر اس کا عمر، پھر اس کی خصوصیات، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر کیا مخصوص۔ جو پودینہ میں خصوصیات ہے وہ دھنیا میں نہیں ہے، جو دھنیا میں خصوصیات ہے وہ آم میں نہیں ہے، جو آم میں خصوصیات ہے وہ مالٹے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پھل کا اس طرح سے ایک مقدار مقرر کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مقدار، انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے چھوٹا سا لاغر کمزور، ماں باپ اس کی کیئر کرتے ہیں، اس کی نگہداشت کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کو بچپن میں کیا دیا جاتا ہے؟ صرف دودھ۔ جب 1 سال تک کا ہوتا ہے صرف دودھ دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو دینا شروع کرتے ہیں، لیکن وہ خوراک تو نہیں کھاتا نا جو ہم 30 سال کی عمر میں کھاتے ہیں، جو ہم 40 سال کے، وہ خوراک تو نہیں کھاتا۔ وہ بچہ چھوٹی نرم نرم غذا کھاتا ہے، لیکن وہ بڑھتا کتنا تیزی سے ہے۔ ابھی وہ لیٹا ہوتا ہے کمزور، ابھی وہ 1 سال کا بھاگنے دوڑنے لگتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 1 سال کے اندر اتنی تیزی سے اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ باقی ساری زندگی میں نہیں ہوتی، حالانکہ وہ صرف دودھ پیتا ہے اور نرم نرم چیزیں کھاتا ہے۔ اب بندہ کھاتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، انسان ایک خاص ہائٹ تک پہنچ کے رک جاتا ہے، 6 فٹ کا ہوا یا 7 فٹ کا ہوا یا 6.5 فٹ کا ہوا، جہاں تک اس نے اپنی عمر، اس نے اپنے قد کھینچنا تھا وہاں تک کھینچ کے رک گیا۔ اب وہ اگر 10 روٹیاں بھی کھائے، 20 روٹیاں بھی کھائے، اب وہ قد میں نہیں بڑھے گا۔ اب وہ بڑھے گا تو چوڑائی میں بڑھے گا، اس کا وزن بڑھ جائے گا، وہ قد میں نہیں بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا قد، ہر ایک کا ایک مقرر کر دیا ہے، قد مقرر ہے، اسکن مقرر ہے، کلر مقرر ہے، اور ہر وہ چیز اس سے باہر بڑھ کے نہیں جا سکتی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی 60 سال کا ہے، کوئی 70 سال کا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے قد مقرر نہ کیے ہوتے، ایک موضوع قد نہیں رکھا ہوتا، کیا ہوتا؟ 100 سال کا بندہ تو وہ 100 فٹ کا ہوتا، اور 1 سال کا بچہ اتنا چھوٹا ہوتا، تو کیا ہوتا؟ ہمارے لیے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا۔ ہم اس کے لیے صوفہ کہاں سے لاتے، اس کے لیے بیڈ کہاں سے لاتے، اس کے لیے وہ مکان کہاں سے لاتے؟ ایک جنریشن کو، 2 جنریشن کو، 3 جنریشن اکٹھے رہنا مصیبت بن جاتی کہ ہمارے ایک جو بڑے جنریشن ہے 100 سال کے اوپر، ان کے لیے تو بہت بڑے مکان چاہیے، جو چھوٹی جنریشن ہے اس کے لیے تو چھوٹے مکان چاہیے، چھوٹے بیڈ چاہیے۔ کتنی پرابلم میں ہم پڑ جاتے۔ سوچیں ذرا اس بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک موضوع مقدار میں کی۔ اب ایک اور مثال آپ دیکھ لیں، اپنے گھر میں بلیاں پھرتی ہیں، چھوٹی بلیاں، آپ بلیاں کو گھر میں پیٹس بنا کے رکھتے ہیں، ان کو فیڈ کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، وہ چھتوں پہ بھی آتی جاتی ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ موضوع ان کا قد نہ بنایا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایک وقت میں وہ شیر سے بڑھ کے بڑی ہو جاتی، گھوڑے سے بھی بڑھ کے بڑی ہو جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہائٹ نہیں رکھی ہوتی۔ وہ کھاتی جاتی، وہ بڑی ہوتی جاتی۔ وہ اگر چھت پہ کودتی تو کیا ہوتا؟ ہماری چھت ہر دوسرے دن ٹوٹی ہوئی ہوتی، ہمارے پائپ روز ٹوٹے ہوئے ہوتے، ہمارا گیزر روز ٹوٹا ہوا ہوتا کہ یہ تو روز آج ایک بلی نے ہاتھ مار کے توڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کائنات کی ایک موضوع انداز میں بنائی ہے، موضوع مقدار میں بنائی ہے، اس کی ہائٹ خاص ہے، اس کی صفات خاص ہیں، وہ کیا فائدہ دیتی ہیں، کیا نقصان دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے۔ جب وہ مقرر کر دیا ہے تو اس چیز سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اگر وہ مقرر نہیں کرتے تو ہم اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اگر دھنیا پودینہ کو اللہ تعالیٰ چھوٹا نہ رکھتے، ہم اپنے کیارے میں نکال کے وہ بڑے درخت بن جاتے، ہم اس کا فائدہ کبھی نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اگر جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بنائی ہے اس کو مقرر ایک انداز سے بنائی ہے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے تمہارے لیے سامان معیشت بھی بنا دیا، اور ان کے لیے جن کے تم رازق نہیں ہو۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ سے لٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب سے کائنات بنی ہے خزانے لٹائے چلا جا رہا ہے۔ ہاں یہ خزانے اگر کسی انسان کے پاس ہوتے نا تو وہ بڑا بخیل ہو جاتا، وہ کسی دوسرے کو سانس لینے کے لیے ہوا بھی نہیں دیتا، نہیں ہوا ختم ہو جائے گی، آکسیجن ختم ہو جائے گی، بس کنٹرول کرو۔ جیسے ہمارے دنیا میں کہتے ہیں 2 ہی بچے رکھو، نہیں تو ساری جو رزق ہے نا زمین کی دولت ختم ہو جائے گی، اتنے بچے پیدا کرو گے۔ آپ سوچیں کہ پہلے ہمارے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ہمارے نانی دادی کے زمانے میں ہمارے نانا دادا وغیرہ 4 شادیاں کرتے تھے، 3 شادیاں کرتے تھے، کتنی اولادیں ہوتی تھیں، 10 12 15 بچے ہوتے تھے، سب آپس سے مل کے رہتے تھے۔ پھر ایک جنریشن ختم ہوئی، اگلے جنریشن ہے انہوں نے 2 شادیاں کرنی شروع کی، پھر بچوں کی تعداد گھٹ گئی، 5 6 بچے ہونے لگے۔ پھر ہمارے یہاں آ گئے، پھر اس میں کیا تعداد ہوگی، ایک شادی کریں گے، 3 4 بچے ہوں گے، یا 2 بچے ہوں گے، یا ایک ہی کافی ہے۔ تو جنریشن جو پاپولیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ گھٹ رہی ہے، زیادہ نہیں ہو رہی۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے مطابق وسائل بہت زیادہ بنائے چلے جا رہے ہیں، دیے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، ہم اسے ایک جانی پہچانی مقدار کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ نیز ہم پانی سے لدی ہوئی ہوائیں بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برسا کے اس سے تمہیں سیراب کرتے ہیں۔
اس پانی کا ذخیرہ رکھنے والے تم نہیں ہو، ہم ہی ہیں، اور بلا شبہ ہم ہی زندہ کرتے ہیں، ہم ہی مارتے ہیں، ہم ہی ہر چیز کے وارث ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بارش بناتے ہیں، اور بارش ایک سائیکل کے مطابق چلتی ہے، بادل اس سے جو بنتے ہیں، اور ہوا ہم نے جیسے کل پڑھا کہ ہوا میں تو ایک کاغذ ہوا کا نہیں اڑ سکتا، ہم ایک کاغذ ہوا میں اڑائیں وہ نہیں اڑ سکتا، ایک پتنگ اڑا رہے ہو تو کیا ہوتا ہے، پتنگ کی ڈور کٹتی ہے وہ نیچے آ کے گر جاتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کتنے زبردست ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پانی کو ہوا میں اٹھا لیتے ہیں، اور بادل اٹھا کے ان کو لے کے جاتی ہے، جہاں وہ چاہتے ہیں اسے وہاں پہ برساتے ہیں۔ پھر کہیں پہ بھی ایک قطرہ زیادہ نہیں برستا، جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا اتنے قطرے یہاں برسیں گے اتنے ہی برستے ہیں۔ اس کے علاوہ جب پانی آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تالابوں میں، دریاؤں میں، ندی نالوں میں، زمین کے اندر کنویں میں ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہاڑوں پہ ذخیرہ کرتے ہیں، برف بنا کے اسے جما دیتے ہیں۔ اگر ہمارے بس میں ہوتا نا کہ ہم نے یہ ذخیرہ کرنا ہے، ہم کبھی پانی کو ذخیرہ نہیں کر سکتے تھے۔ سوچے پانی آتا ہے فوراً بہہ کے سمندر میں چلا جاتا ہے، ہم کس طرح سے استعمال کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پانی کو میں برساتا ہوں، بادلوں کے ذریعے سے لے کے آتا ہوں، ہواؤں کے ذریعے لاتا ہوں، پھر اس کو ذخیرہ بھی میں کرتا ہوں، تم ذخیرہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں یقیناً ان لوگوں کا بھی علم ہے جو تم سے آگے نکل گئے اور جو پیچھے رہنے والے ہیں، آپ کا پروردگار ہی ان سب کو جمع کر دے گا، یعنی ہمارے آباء و اجداد جن کی ہم پیروی کرتے رہے ہیں وہ، اور پیچھے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا۔ بلا شبہ وہ حکمت والا اور سب کچھ جانے والا ہے۔ اب آیت 26 سے لے کر 25 تک خیر و شر کا مقابلہ ہوگا۔ یہاں پر قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہاں پہ قصہ بیان کیا جائے گا، اور یہاں پہ بتایا جائے گا کہ خیر کیا چیز ہوتی ہے اور شر کیا چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو گلے سڑے گارے سے خوش صدا مٹی سے بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، جنوں کو اس سے پہلے ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے، اور وہ وقت یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا میں گلے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، تو جب میں اسے درست کر چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ چنانچہ سب کے سب فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، جس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ وہ بولا مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے گلے سڑے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔ یہاں پر آدم علیہ السلام کی پیدائش مٹی سے ہوئی۔ مٹی کے لیے عربی زبان میں لفظ تراب استعمال کیا جاتا ہے جو ہر طرح کی مٹی پر بولا جا سکتا ہے، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کے متعلق ایک مقام پر فرمایا خلقہ من تراب، تاہم تراب کا لفظ عموماً خشک مٹی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور انسان کے پتلے کی ساخت مٹی کے جن قسموں کا ذکر قرآن میں آیا ہے وہ یہ ہے تین یعنی گیلی مٹی، یا وہ خشک مٹی جس میں پانی ملایا گیا ہو، پھر پانی ملانے کے بعد آٹے کی طرح جب گوندی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں تینی لازب، چپکدار گیلی مٹی، چکنی مٹی۔ اس کے بعد تین لازب طا یا نون تین۔ اس کے بعد گیلی مٹی یعنی چکنی مٹی جب بن جاتی ہے اسی مٹی کو حمائم مسنون کی شکل دے دی جاتی ہے، یعنی ایسی مٹی یا گارا جو گل سڑ کر سیاہ رنگ کی ہو گئی ہو، اس کے اندر خمیر اٹھ رہا ہو اور بدبو پیدا ہو گئی ہو۔ دیکھیں ہماری اصل ایک بدبودار مٹی سے ہے، اور ہمارے گردن میں کتنا سریا آ جاتا ہے کہ ہم کتنا تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو کتنا بڑا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تکبر سے بچائے۔ ایسے ہی مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، پھر اسے حرارت یعنی آگ پر اس قدر تپایا گیا کہ وہ کھن کھناتے ہوئے مٹی کی طرح کھن کھن بولنے لگی۔ ایسی مٹی کو سلسال کہا جاتا ہے، سلسالن کالفخار کا نام دیا گیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش میں غالب عنصر مٹی کا ہی تھا۔ جنوں کی پیدائش آگ سے ہوئی جس میں ہوا ملی ہوئی تھی، سموم یعنی سمون اس تیز گرم آگ کو بھی کہتے ہیں نا جس میں لو بہت تپش ہو، تو ایسی مٹی سے ایسی آگ سے بنایا گیا جس میں ہوا تھی، اتنی گرم ہوا جو آگ جیسی گرم ہو، ہر چیز کو جھلسا کے رکھ دے، جس سے معلوم ہوا کہ جنوں کی پیدائش میں غالب عنصر آگ کا ہے۔ ابلیس اصل میں جنوں کے جن سے تعلق رکھتا تھا، مگر ہر وقت عبادت گزاری کی وجہ سے فرشتوں کی صفوں میں داخل ہو گیا تھا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ کس طرح سے آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو شیطان نے تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دیا، تم نے شیطان اور اس کی ذریت سے، اس کی اولاد سے بچ کے رہنا ہے۔
اس کے پھندے میں نہیں آنا، جو اس کی پیروی کرے گا نا تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر یہاں پر خیر اور شر کی بات بتائی گئی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی خیر ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جتنے شر ہوتے ہیں، جتنی برائیاں، جتنے گناہ، وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو شیطان نے تو تمہارے باپ کی اور تمہارے اللہ کی نافرمانی کی اور تمہارے باپ کو عزت نہیں دی، اور یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں بھیجا تو ان کے کپڑے تک اتروا دیے۔ تو ایسے شخص کو، ایسی انس کو، جنس کو اور ایسے شیطان کو تم اس کا پیچھا کرو گے، اس کی پیروی کرو گے، اس کی باتیں مانو گے، جس نے تمہارے والدین کو بے عزت کیا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، وہ کہنے لگا میرے پروردگار مجھے اس دن تک زندہ رہنے کی مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا کہ ایک قیامت کے دن آئے گا جس میں سب کے جو ہے کاموں کا بدلہ دوں گا، اسی لیے تو اس نے وہ بات کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی جاتی ہے اس دن تک جس کا وقت معلوم ہے۔ وہ بولا پروردگار چونکہ تو نے مجھے آدم علیہ السلام کو کے ذریعہ بہکا دیا، یعنی اس نے الٹا الزام کس کے پر لگایا؟ اللہ تعالیٰ کے پر نعوذ باللہ الزام لگایا کہ آپ نے مجھے بہکایا تھا، آپ نے مجھے سجدہ کرنے کے لیے کہا تھا، آپ کو پتہ تھا میں سجدہ اس کو نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بھی جانتے ہیں کون کیا کرے گا، کس پہ مرے گا، دین پہ مرے گا یا نہیں ہوگا، ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے علم سے سب کے بارے میں معلوم تھا، لیکن اس دنیا میں آئے بغیر اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنا پر کسی کو جنت یا کسی کو جہنم میں نہیں ڈالتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے پر یہ حجت تمام کروں گا کہ دیکھو دنیا میں تم نے دین کا راستہ اختیار کیا، نیک ہوئے، تو اب تمہاری جنت ہے، مگر جس نے برا راستہ اختیار کیا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ بغیر کسی ثبوت کے، بغیر عمل کے میں جنت یا جہنم میں نہیں ڈالوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو علم تو ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ ابلیس نے انکار کر دینا، تو اس نے کیا الزام لگایا اللہ تعالیٰ پر؟ اے اللہ آپ کو علم تھا، آپ کے بہکانے کی وجہ سے نعوذ باللہ کہتا ہے کہ آپ کی وجہ سے جو ہے میں جہنم میں گیا، میں نے جو ہے یہ کام کیا، غلط کام کیا، نافرمانی کیا، اب میں دنیا میں لوگوں کے ان کے گناہ خوشنما کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں برائی ایسے دماغ میں ڈالوں گا کہ برائی کو برائی سمجھ کے انسان برا کام کرے، نہیں، اس نے کہا کہ میں ان کے اوپر اتنا اچھا کور چڑھاؤں گا نا، ان گناہوں کے اوپر اتنا خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا کہ لوگ کہیں گے واہ یہ تو بہت اچھا دین کا کام ہے، اسے کر لیتے ہیں، دین کا کام سمجھ کے اسے کر لیں گے، لیکن ہوگا وہ جہنم میں لے جانے والا کام۔ اسی طرح سے جیسے ٹی وی میں اشتہارات آتے ہیں نا کہ کوئی بہت ہی خوبصورت اچھا شیمپو کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے یا کریم کے بارے میں، اور بہت اس کی جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کی جاتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ اتنا اچھا اشتہار ہے، چلو ہم جا کے شیمپو لے کے آتے ہیں، ہمارے بال اس سے لمبے ہو جائیں گے۔ کیا ہوتا ہے جو ہم لا کے استعمال کرتے ہیں تو ہمارے بال اور ہی خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اتنا اچھا ایڈ دیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہم چیزوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح شیطان اتنا اچھا بنا کے گناہوں کو دکھاتا ہے نا کہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، پھر ہم وہ کام کر لیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یہ کہ تیرے چند مخلص بندے بچ جائیں گے تو اور بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچے گا، میرے حقیقی بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چل سکے گا، تیرا زور تو صرف ان گمراہوں پہ چلے گا جو تیری پیروی کریں گے، اور جہنم ہی وہ جگہ ہے جس کا ایسے سب لوگوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ایک تقسیم شدہ حصہ ہوگا، پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا ان میں بلا خوف و خطر داخل ہو جاؤ، اور ان کے دلوں میں اگر کچھ کدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے، اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تخت پر بیٹھیں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ، علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان کرام یا دین کا کام رکھنے والے آپس میں ایک دوسرے سے کسی بات میں اختلاف رکھ سکتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی ناراضگی ہو سکتی ہے۔ جب ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ آپس میں جو کدورت ہوگی، جو آپس میں ایک دوسرے کی ناراضگی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اسے نکالیں گے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ راضی کریں گے، پھر انہیں جنت میں بھیجیں گے، وہاں وہ آپس میں بھائی بھائی بن کے آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ دیکھیں جب کوئی کسی سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ آمنے سامنے نہ بیٹھے، اس کا چہرے پہ نظر نہ پڑے، وہ اپنی چہرہ جھکا لیتا ہے، نظر جھکا لیتا ہے، جب وہ بات کرتے ہیں تو اپنا چہرہ ہٹا لیتا ہے کیونکہ اس کے دل میں چور ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کے دلوں سے ناراضگی ایک دوسرے کے خلاف نکال دوں گا، آپس میں محبت بھر دوں گا، پھر وہ جنت میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، وہاں انہیں کوئی مشقت اٹھانے نہیں پڑے گی، نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ یہ سب سے بڑی جنت کی بات ہے کہ
کہ وہاں سے نکالا نہیں جائے۔ دنیا میں ہم کتنا بڑا محل تعمیر کر لیں، کتنے لوگ آگے پیچھے دائیں بائیں نوکر چاکر سب کچھ ہو، آخر میں کیا ہوتا ہے؟ مر کے اس کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے چھوٹی سی قبر میں جائیں، قبرستان میں یا کسی کا ڈھانچہ دیکھے تو نہیں پتہ چلتا یہ امیر شخص تھا یا غریب تھا، یہ کالا تھا یا گورا تھا، یہ کیا گناہ گار تھا یا نیک تھا، کچھ نہیں پتہ چلتا، ڈھانچہ آخر میں ڈھانچہ ہی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دیجئے میں معاف کرنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، اور یہ بھی کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے، یہ کام کر لو یہ گناہ کر لو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، میرا عذاب بھی بہت دردناک ہے۔ نیز آپ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا حال تو بتائیے، جب وہ اس کے ہاں آئے تو ابراہیم علیہ السلام کو سلام کہا۔ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہمارے پیغمبر تھے، ان کو مانتے تھے، باقی حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی بات ان تک نہیں پہنچی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تھے، لیکن جب ان کو مانتے تھے نا تو وہ یہ کہتے تھے نعوذ باللہ شرک بھی کرتے تھے، کیونکہ خانہ کعبہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتوں کو توڑا تو وہاں خانہ کعبہ میں تصویریں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعوذ باللہ یہ لوگ، ان لوگوں نے یہ ظاہر کیا ہے کہ جیسے یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک تمغہ دیا۔ وہ کیا تمغہ دیا؟ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو مشرکین مکہ کو یہ خاص کر واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تم شرک کر رہے ہو، بتوں کو پوچھتے ہو، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سنو، وہ تو شرک نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے، یعنی جو مہمان آئے نا ان سے کہا کہ ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگے ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک صاحب علم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ ہم فرشتے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ایک لڑکی کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا مجھے اس حال میں اولاد کی خوشخبری دیتے ہو؟ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، پھر یہ کیسی بشارت دے رہے ہو؟ دیکھیں نا 100 سال کا بوڑھا ایک انسان جس کی ہڈیاں بھی چٹکنا شروع ہو جاتی ہیں، بیٹھے بیٹھے ہڈیاں ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، اسکن لٹک جاتی ہے، دانت ختم ہو جاتے ہیں، دانت جھریوں بھرا چہرہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میں تمہیں اولاد دوں گا۔ اتنا حیران ہوئے، کہنے لگے ہم تمہیں سچی بشارت دے رہے ہیں لہٰذا مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں مایوس نہیں ہوں، کیونکہ میں اپنے پروردگار کے رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ پھر ان سے پوچھا اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے لوط کے خاندان کے، ان سب کو ہم بچا لیں گے۔ البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی، یعنی وہ اس پہ بھی عذاب آئے گا۔ جب یہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو لوط علیہ السلام نے ان سے کہا تم تو کچھ اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو، یعنی اس شہر کے رہنے والے نہیں ہو۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہارے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، ہم آپ کے پاس یقینی بات لائے ہیں، ہم خود بھی یقیناً سچے ہیں۔ یہ فرشتے جب لوط علیہ السلام کے ہاں آئے تو خوبصورت اور بے ریش، یعنی ان کی داڑیاں نہیں تھیں، نوجوانوں کی صورت میں آئے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کے یہ مہمان بالکل اجنبی مہمان تھے، آپ کو بھی ان کی آمد سے خطرہ محسوس ہوا، آپ کے خطرے کی نوعیت بالکل الگ تھی، آپ اپنی قوم کا حال جانتے تھے، یہ نوجوان لڑکے بہت خوبصورت تھے، لہٰذا دل ہی دل میں آپ پیش آنے والے حالات سے خوفزدہ تھے۔ فرشتے نے آپ کو ارسل صورتحال بتا کر آپ کے اس خوف کو دور کر دیا، ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ اس مجرم قوم کے گناہوں کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے، لہٰذا ان کو عذاب دینے کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ جب گہری رات چھا جائے تو آپ اپنے گھر والوں اور ایماندار لوگوں کو ساتھ لے کر یہاں سے نکل جائیں، البتہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ وہ ان لوگوں کے گناہوں میں برابر کی شریک ہے۔ دیکھیں پیغمبر کی بیوی تھی لیکن جب گناہ کر رہی ہے نا تو اس کو بھی نہیں بچایا۔ پھر ہم جو کہتے ہیں کہ ہم سید کی اولاد ہیں، ہم فلاں کی اولاد ہیں، ہم فلاں صحابہ کرام سے ملتے ہیں، جب تک انسان کے اپنے عمل اچھے نہیں ہوں گے وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبح دم ان پر عذاب آنے والا ہے، جب تم نکلو تو خود سب سے پیچھے رہو، تم لوگوں میں سے کوئی مڑ کے نہ دیکھے جب عذاب آ رہا ہو، کیونکہ اگر مڑ کے دیکھے گا تو وہ بھی عذاب کا کچھ حصہ اس کو پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ فرشتے ان کے پاس آئے تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم تو کچھ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ وہ کہنے لگے ہم تو تمہارے پاس عذاب لائے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے، اب ہم یقینی بات لائے ہیں، ہم خود بھی سچے ہیں، لہٰذا تم کچھ رات رہو، اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جاؤ، تم ان سب کے پیچھے رہو، تم میں سے کوئی مڑ کے نہ دیکھے اور وہاں جاؤ جہاں تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو اس بات کا فیصلہ سنا دیا، صبح ہوتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ آپ کی تبلیغ کا مرکز صدوم کا شہر تھا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام جہاں تھے اس شہر کو صدوم کہتے تھے۔ یہ عذاب اسی شہر اور اس کے ارد
ملکیت کے علاقوں پہ آیا۔ ان کا علاقہ عراق اور فلسطین کے درمیان تھا، جہاں آج کل شرقی اردن ہے۔ یہاں سے آپ کو شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہاں سے یہ بات وضاحت ضروری ہے کہ سورہ ہود میں واقعے کی ترتیب یہ ہے کہ جب فرشتے سیدنا لوط علیہ السلام کے آئے تو قوم کے بدماش اور غنڈے فوراً سیدنا لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ آپ کو اپنے ان مہمانوں کو ان گنڈوں سے بچانے کی فکر لاحق ہو گئی۔ یہاں آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ کاش مجھ میں ان کی مدافعت کی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی طرف پناہ، یعنی میرا ایک بڑا خاندان ہوتا، یا میرے پاس فوج ہوتی، میرے پاس کچھ لوگ ہوتے جو میں ان سے بچا سکتا۔ تو اس وقت فرشتوں نے اپنا تعارف کرایا تھا اور تسلی دی تھی کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اہل صدوم یعنی صدوم کے رہنے والے لواطت کے معاملے میں، یعنی آدمی لڑکے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جن سے تعلق کرتے تھے، بدفعلی کرتے تھے، اس قدر بے حیا اور بے باک ہو چکے تھے کہ سیدنا لوط علیہ السلام کبھی کچھ خیال نہیں کرتے تھے، بلکہ الٹا انہیں یہ کہتے تھے اگر تم اتنے پاک باز بنتے ہو تو ہمارے شہر سے نکل جاؤ، یعنی تم بڑے پاک باز بنتے ہو، ہمیں ہمارا کام کرنے دو، جاؤ یہاں سے نکل جاؤ۔ چنانچہ یہ خوبصورت لڑکے لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے ہی تھے کہ آپ کی بیوی نے مخبری کر دی۔ ان کی بیوی جو تھی نا، یہ بتاتی تھی کہ فلاں جگہ پہ لڑکے آئے ہیں، آ جاؤ، اور وہ دیوار پھاند کے آپ کے گھر میں گھس گئے۔ آپ سوچیں ہم گھر میں بیٹھے ہیں، ہمارا دیوار پھاند کے کوئی آ کے ہمارے پر حملہ کرنے لگے تو ہمارے دل میں کتنا خوف محسوس ہوگا کہ یہ کیوں ہمارے گھر میں آ گئے ہیں۔ ہم فوراً پولیس والوں کو بلائیں گے، ہم فوراً ڈنڈا لے کے ان کے پاس پیچھے جائیں گے کہ تم ہمارے گھر میں کیوں آئے ہو، اور خاص کر جب مہمان آئے ہوں، مہمان کی بے عزتی کرنے کے لیے، وہ فوراً وہ کود کر آ گئے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے ان کی منت کرتے ہوئے کہا دیکھو یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ دست درازی نہ کرو، مجھے رسوا نہ کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے سیدنا لوط علیہ السلام سے پہلے ہی کیا رکھا تھا، تو مسافروں اور اجنبیوں کو اپنے ہاں پناہ نہ دیا کرو۔ گویا ان کے شہر میں کسی مسافر کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ پھر لواطت کے علاوہ ان میں مزید قباحتیں یہ تھیں کہ وہ مسافروں سے بدفعلی کرنے کے بعد ان کا مال و اسباب چھین کر انہیں بستی سے باہر نکال دیتے تھے۔ اب دیکھیں پہلے زمانے میں تو ایسے ریسٹورنٹ نہیں ہوتے تھے جیسے ہمارے یہاں ہوٹل ہوتے تھے، ایسے تو نہیں ہوتے تھے، نہ ہی لوگوں کے پاس یہ کارڈ ہوتے تھے، بینک ہوتے تھے، کچھ سہولت نہیں ہوتی تھی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب ایک بستی کے لوگ دوسری بستی میں سفر کرتے تھے تو بستی والے وہاں ان کی مہمان نوازی کرتے تھے، ان کو کھانا پینا دیتے تھے، انہیں اپنے گھروں میں ٹھہراتے تھے۔ اب اگر کوئی اپنے گھر میں نہ ٹھہرائے، انہیں کھانا پینا نہیں دے تو کوئی ہوٹل ریسٹورنٹ نہیں ہوتا تھا جہاں وہ پیسے سے خرید کے کھانا کھاتے تھے۔ لوگ پھر مر جاتے تھے، لوگ پھر بھوکے رہ جاتے تھے، لوگوں کو پھر فاقے آ جاتے تھے، اور پھر اگر ان کا سامان لے لیا جائے تو پھر ان کے پاس نہ وہاں پر ٹرین ہوتی تھی، نہ وہاں ہوائی جہاز ہوتے تھے، نہ ٹرانسپورٹ ہوتی تھی، کس پہ سفر کر کے جائیں گے؟ تو پھر وہ پیدل جاتے تھے اور پھر ان کو مصیبت اٹھانے پڑتی تھی۔ تو یہ لوگ اتنے زیادہ سخت دل تھے اور اتنے زیادہ ڈاکہ زنی میں اتنے ماہر ہو چکے تھے اور ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ ان سے بدفعلی کرنے کے بعد ان کا سامان بھی چھین لیتے تھے۔ پھر جب ان کو منع کیا جاتا تھا تو کہتے تھے تمہیں پہلے منع کیا ہے کہ زیادہ سارے جہان کے ٹھیکیدار مت بنو، نہ کسی مسافر کو اپنے پناہ دیا کرو، اپنی خیر مناؤ اور جاؤ یہاں سے۔ وہاں پہ ظاہر بات ہے حضرت لوط علیہ السلام سے وہ اتنے آرام سے بات نہیں کر رہے تھے کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، وہ سختی کے ساتھ، بدتمیزی کے ساتھ، درشت لہجے میں، سخت لہجے میں بات کر رہے تھے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اگر تم نے کچھ کرنا ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔ اس بیٹیوں کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ آپ نے بدکاری کے لیے اپنی بیٹیاں پیش کی، بلکہ سیدنا لوط علیہ السلام جس بدی کے خلاف جہاد کر رہے تھے، اس طرح وہ دوسری برائی کی طرف کیسے ترغیب دے سکتے تھے؟ ان کا مطلب یہ تھا کہ میری جو قوم ہے، قوم کا جو پیغمبر ہوتا ہے نا، اس کی اولاد کہلاتی ہے، یعنی قوم کی جو بیٹیاں کیا کہلاتی ہیں؟ پیغمبر کی بیٹیاں کہلاتی ہیں۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا، بعض مفسرین کرام کہتے ہیں کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، بیویوں سے جا کے اپنی ضرورت پوری کرو، یہاں پہ کیوں تم اس طرح سے کرنے کے لیے آئے ہو؟ ایک پیغمبر کبھی بھی کسی بھی انسان کو ایک گناہ سے بچا کے دوسرے گناہ کی طرف لے جانے کی بات نہیں کرتا۔ پھر دوسرے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو اپنی بیویاں ہیں یا تو ان کے پاس جاؤ، یا قوم کی بیٹیاں ان سے شادی کرو اور اپنی ضروریات پوری کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرکار پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی قسم، اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس طرح کی قسم نہیں کھائی، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھا رہے ہیں۔ اس وقت وہ اپنی مستی میں دیوانے ہو رہے تھے، آخر سورج نکلنے کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا۔ یعنی یہ جو ہومو سیکشل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اتنے زیادہ بے حیا ہو جاتے ہیں، جب ان کی یہ بات لوگوں میں پتہ بھی چل جائے اور لوگ انہیں منع کریں تو لوگ وہ کہتے ہیں
ہم کر رہے ہیں، ہماری مرضی، تم کون ہو یہ کہنے والے کہ ہم یہ کام نہ کریں۔ وہ اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ اگلے بندے کا منہ بند کرا دیتے ہیں، پھر ان کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اسی طرح سے وہ اتنے بدمست ہو رہے تھے، اتنے نشے میں محو ہو رہے تھے، نشے میں مست ہو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر کی قسم۔ وہ بدمست ہو رہے تھے اور انہوں نے دھاوا بول دیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی وقت اللہ تعالیٰ نے عذاب ان کو بھیجا، ہم نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا، ان کے اوپر کھنگر قسم کے پتھر برسائے۔ بلا شبہ اس وقت بھی میں صاحب فراست لوگوں کے لیے اس قصے میں بھی نشانیاں ہیں۔ وہ بستی بالکل شارع عام پر واقع ہے، بلا شبہ اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا اس میں۔ پھر وادی ہجر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 78 میں، ایکا والے بھی یقیناً ظالم تھے جب ہم نے ان سے بھی انتقام لے لیا، اور وہ دونوں بستیاں کھلی شاہراہ پہ واقع ہیں۔ ایکا والے کون تھے؟ یعنی بن کے رہنے والے، ایسی قوم جو درختوں کے ذخیرے کے پاس رہتی تھی، اور یہ مدین کے پاس ہی تھے، اور ان کے طرف بھی شعیب علیہ السلام ہی مبعوث ہوئے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اصحاب مدین اور اصحاب الایکا الگ الگ قومیں تھیں، بعض کے نزدیک یہ ایک ہی قوم تھی۔ ان کا جرم شرک کے علاوہ تجارتی بددیانتی نیز ناپ تول میں کمی کرنا تھی۔ وادی ہجر کے لوگوں سے مراد قوم سمود ہے جس کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ وادی ہجر کے لوگوں نے بھی رسول اللہ کو جھٹلایا، ہم نے انہیں اپنی نشانیاں دیں مگر وہ اعراض ہی کرتے رہے۔ وہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر امن سے ان میں رہتے تھے، چنانچہ صبح کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا، اور جو وہ پتھر کے مکان بناتے تھے ان کے کسی کام نہیں آ سکے، کیونکہ قوم سمود اور یہ جو وادی ہجر والے لوگ تھے نا، جو پہاڑوں کو تراش کے رہتے تھے، ان کے پاس بھی ارد گرد کے علاقوں میں کھنڈرات میں عذاب والی بستیاں تھیں۔ انہیں پتہ تھا یہاں عذاب آیا تھا، کہیں پہ ہوا کا عذاب آیا تھا، کہیں پر پہاڑوں کو توڑ دیا گیا، کہیں پہ زلزلہ آ گیا، ہر طرح کا عذاب وہاں پہ آ گیا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنے گھر نا پہاڑ تراش کے بنائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک گھر انسان بناتا ہے اگر غلط ہو جائے تو اس کو توڑ کے دوبارہ بنا لیتے ہیں، لیکن پہاڑ کو جب تراش کے بنایا جاتا ہے نا، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے ستون بنانا ہے، کھڑکی بنانا، غلط ہو گیا تو وہ غلط ہو گیا، پھر اسے آپ دوبارہ درست نہیں کر سکتے۔ اتنے زبردست ذہین اور انجینئر قسم کے یہ لوگ تھے، پہاڑوں کو تراش کے بناتے اور کہتے تھے اب ہمیں کوئی عذاب نہیں آ سکتا، ہم پہاڑوں میں جا کے چھپ جائیں گے، نہ ہمیں ہوا نکال سکے گی، نہ ہمیں زلزلے ختم کر سکیں گے۔ تو وہ ایسے اس لیے پہاڑ بناتے رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت انہیں زبردست دھماکے نے آ لیا، اور وہ پتھر کے جو مکان بناتے تھے ان کے کسی کام نہیں آ سکے۔ ہم نے جو آسمان زمین ان کے درمیان جو کچھ ہے انہیں کسی مصلحت سے پیدا کیا ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے۔ لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو، بلا شبہ آپ کو پروردگار اس سب کا پیدا کرنے والا ہے اور سب کا جاننے والا ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 85 سے 99 تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، صبر کی ہدایت کی گئی ہے، اور دعوت تبلیغ کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیز ہم نے آپ کو 7 ایسی آیات دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم بھی دیا ہے۔ 7 کون سی آیات دی ہیں؟ یہی جو سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے، بعض مفسرین کرام کہتے ہیں 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ چنانچہ سیدنا سعد بن معلی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کے ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ صحیح بخاری کی ہے، اور یہ صورت قرآن عظیم کی اس لحاظ سے ہے کہ اس میں پورے قرآن کی تعلیم کا خلاصہ آ گیا، گویا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ کی معرفت اس میں بیان کی گئی ہے، پھر حمد و ثنا، پھر روز آخرت میں جزا سزا کا ذکر ہے، پھر شرک کی تمام اقسام سے کلی اجتناب کا اقرار ہے، پھر صراط مستقیم کی ہدایت کی طلب ہے۔ یہی مضامین قرآن میں مختلف انداز میں کہیں پر مختصر بیان کیے گئے ہیں، کہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں لوگوں ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو جو سامان زندگی دے رکھا ہے ادھر نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھے، اور نہ ہی ان کے لیے غمزدہ ہوں، اور ایمان لانے والوں سے تواضع سے پیش آئیے، اور کہہ دیجئے میں تو صاف صاف عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔
جیسا کہ ہم نے عذاب ان تقسیم کرنے والوں پہ نازل کیا جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ کیا مطلب ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ پھاڑ نہیں دیا، مطلب یہ کہ کچھ حصہ لے لیا، کچھ کا انکار کیا، کچھ حصہ لے لیا، کچھ کا انکار کیا۔ آج بھی دیکھ لیں ہمارے لیے مسلک اور فرقے کیوں بنے ہیں، کچھ قرآن کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہیں، کچھ قرآن کے دوسرے پہ حصے پہ عمل کرتے ہیں۔ پورے قرآن کے پر عمل کریں، حدیث پہ عمل کریں تو پھر فرقے بازی، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو آپ کے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور ان اعمال کی باز پرس کریں گے جو وہ کرتے رہے ہیں، لہٰذا جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے وہ آپ سنا دیجئے، شرک کرنے والوں کی پرواہ نہ کیجیے، ان ہنسی کرنے والوں کو لیے ہم کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرے بھی الہ قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اس سے آپ کا دل گھٹتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بتاتے تھے نا کہ بھئی میرے پر وحی اتر رہی ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں آپ لوگوں کو وہ بات بتاتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ راستہ دکھایا ہے جس پہ چل کے آپ جنت میں جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ لیکن لوگ بات نہیں مانتے تھے، تو اللہ کے رسول کا دل بہت گھٹتا تھا کہ یہ میرے محلے والے، میرے پڑوسی، میرے رشتہ دار، میرے قبیلے والے یہ سب جہنم میں جائیں گے، ان کا دل بہت گھٹتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل بہت گھٹتا ہے ان کی وجہ سے، لہٰذا آپ اپنے پروردگار کے ہمز کے ساتھ تسبیح کیجئے اور سجدہ کیجئے۔ یعنی جب کسی کا دل گھٹے، جب کوئی ڈپریشن میں آ جائے، جب کسی کا دل پریشان ہو، اپنے گھر والوں کی کسی کی کوئی بیماری ہو، کوئی بھی گھر کی مشکلات ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، بچوں کی طرف سے تکلیف پریشانی ہو، یا آن دا ہول معاشرے میں کوئی تکلیف پریشانی، تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فوراً تسبیح کریں۔ تسبیح کرنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، ڈپریشن دور ہوتا ہے اور پریشانی ختم ہوتی ہے۔ اپنے پروردگار کی عبادت کیجئے تاکہ آپ کے پاس یقینی بات آ جائے، یعنی جب تک آپ کو موت نہ آ جائے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہنا ہے۔ تو اس صورت میں ہم نے کیا دیکھا کہ جزا و سزا کا اس میں قانون دیکھا۔ اس میں آپ اپنا دل تنگ نہ کریں، آپ اللہ کو یاد کرتے ہوئے تسبیح کریں۔ تسبیح کرنے سے انسان کی پریشانی دور ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تسبیح کو جو مسنون تسبیح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بتائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کیا بتائی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں کیا تسبیح کرنی چاہیے؟ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر کے اذکار کرنے کے بعد، اس کے بعد ہمیں کیا تسبیح کرنی چاہیے؟ جب تک سورج نکلتا ہے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد چوتھے کلمے کی کرنی چاہیے، پھر استغفار کی کرنی چاہیے۔ یہ تسبیحات مسنون ہیں۔ پھر ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ سارے دن بے شک درود شریف پڑھتے رہیں، بے شک آپ سارے دن جو ہے وہ استغفار کرتے رہیں، اور شام کو لازمی طور پر آپ نے، اور یہ جو تسبیحات اور جو صبح کے اذکار کیے جاتے ہیں نا، یہ سورج نکلنے سے پہلے کیے جاتے ہیں۔ سورج نکل جاتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، مگر اس کا وہ اثر نہیں ہوگا جو آپ کو سورج نکلنے سے پہلے ہوتا ہے۔ اس کے بعد شام میں، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے آپ نے یہ تسبیحات کرنی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تسبیح کون سی کرنی ہوتی ہے؟ شام کے وقت بھی آپ یہ ساری کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ شام کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، باقی دوسرے کام بھی ہوتے، تو ضروری تسبیحات کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ جو ہے نا تسبیح بہت زبردست ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جب انسان یہ پڑھتا ہے نا تو آسمان و زمین بھر جاتے ہیں اس کی فضا سے۔ پھر چوتھا کلمہ بہت ضروری ہے، شام کو وہ پڑھا جائے، اور شام کے جو اذکار کیے جائیں وہ مغرب جو ہے نا سورج غروب ہونے سے پہلے کیے جائیں۔ جس طرح سے دیکھیں ہم، اور یہ اذکار کیوں ضروری ہوتے ہیں کہ صبح کے ہم نے اذکار کیے وہ شام تک ہمیں حفاظت کرتے ہیں، اور شام کے جو اذکار ہوتے ہیں وہ ہمیں صبح تک حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہ اذکار ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، مسنون اذکار، اپنے سے خود کہے ہوئے اذکار کہ بھائی ہم آپ سورہ یاسین پڑھیں گے، سورہ رحمان، وہ بھی لازمی پڑھیں، وہ بھی منع نہیں ہے، لیکن جو اذکار، ذکر، اللہ کے رسول نے جو دعائیں بتائی ہیں وہ لازمی پڑھیں۔ جیسے ایک دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ 3 دفعہ پڑھنے کا حکم ہے کہ آپ نے یہ پڑھیں گے تو آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ اسی طرح سے باقی جو صبح شام کے اذکار کی بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، پمفلٹ ملتے ہیں، آپ انہیں لے لیں یا آپ نیٹ پہ جا کے لے لیں اور ان کو وہ پڑھیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ انسان اس سے حفاظت میں رہتا ہے۔ اب کیوں ضروری ہوتی ہیں؟ دیکھیں جیسے ہمارے جسم میں کچھ وٹامنز ہوتے ہیں نا، کچھ وٹامنز مستقل ہوتے ہیں، ہمارے جسم میں موجود رہتے ہیں، کچھ وٹامنز ہمیں روز لینے ہوتے ہیں، جیسے کیلشیم ہے، وٹامن سی ہے۔ اگر ہم یہ روز لیتے ہیں تو روز کے روز یہ ہمارے جسم سے نکل جاتے ہیں، ہمیں روز یہ کھانے ہیں۔ اسی طرح سے جو صبح شام کے اذکار ہیں یہ روز کرنے ہیں، روز صبح کریں گے تو شام تک محفوظ، شام والے کریں گے تو صبح تک محفوظ، جس وقت نہیں کریں گے تو اس وقت حملہ ہو سکتا ہے شیطان کا۔ تو اپنے آپ کو ایک محفوظ قلعے میں محصور کریں، صبح شام کے اذکار لازمی کریں۔ شروع کرتے ہیں ہم سورہ نحل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سورہ نحل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ توحید، رسالت اور آخرت کو نہ ماننے والوں سے بحث مباحثہ۔ پھر خالق اور رب کو الہ یعنی عبادت کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اسی کو معبود مانا جائے۔ مسلمانوں کو اس میں صبر، تقوی، حکمت اور احسان کے ساتھ تبلیغ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پہلی آیت میں شرک کا ذکر کیا گیا ہے اور پوری صورت میں شرک کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں، کیونکہ مشرکین مکہ نے بہت سے بت بنا رکھے تھے، بادل کا، بارش کا، اولاد کا، کوئی رزق کا، تو ان کے ہر بت کے کام کو بتایا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بارش، بادل، اولاد پیدا کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو پھر عبادت بھی صرف اسی کی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اے کافرو، اللہ کا حکم آ پہنچا، لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ بچاؤ، وہ پاک ہے اور اس سے بلند تر ہے۔ جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وحی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے۔ ان بندوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کو خبردار کر دو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا مجھ ہی سے ڈرو۔ یہاں پہ روح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ روح کے بہت سے معنی ہوتے ہیں۔ روح بمعنی وہ لطیف جو ہر جاندار کے اندر موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس جاندار کے اعضاء میں حرکت ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہمارے اندر کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا ہے، تو کیا اس شخص کے جسم غائب ہو جاتا ہے، یا اس کی آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں، یا اس کا چہرہ یا ہاتھ پیر میں کوئی کمی آ جاتی ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، آدمی ویسے کا ویسی پڑا ہوتا ہے، صرف اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہوئی؟ روح ہوئی۔ روح کی وجہ سے ایک جاندار کے اندر حرکت ہوتی ہے۔ نمبر 2، روح بمعنی فرشتہ بھی ہوتا ہے، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک فرشتے کی شکل میں بھیجا۔ ایک فرشتہ جو تھے وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ روح سے مراد عام فرشتہ بھی ہو سکتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، مگر جب روح القدس کا لفظ یا روح الامین کا لفظ آئے تو اس سے مراد صرف سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔ نمبر 3، روح بمعنی وہ پیغام ہے جو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے۔ اس سے مراد وہ وحی بھی ہو سکتی ہے اور سارا قرآن بھی ہو سکتا ہے۔ روح کے ساتھ جب من الامر یا امر کے لفظ آئیں تو اس سے مراد وحی ہوتی ہے، جیسا کہ اس مقام پر ہے کہ بالروح من امرہ، اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے کہ اس مقام پر روح سے مراد پورا قرآن ہے، جیسے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اس مقام پر کیا مراد ہے؟ روح سے پورا قرآن مراد ہے۔ پھر ایک دوسرے مقام پر وحی یا رسالت کے معنوں میں بھی آتا ہے، اور اس مقام پر جو وحی کے لیے روح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح جسمانی زندگی کے لیے روح کی ضرورت ہوتی ہے، اگر روح نہ رہے تو زندگی ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح سے نیک زندگی یہ نظام حیات کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے بغیر صالح نظام قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وحی الہی کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو اس حکومت کا، اس نظام کا، اس قوم کا شیرازہ بکھر جاتا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور فاسد نظام رائج ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا۔ جو کچھ یہ لوگ شرک کر رہے ہیں، اللہ اس سے بلند تر ہے۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، اتنی باریک چیز سے پیدا کیا کہ انسان خالی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود انسان کی اوقات یہ ہے اور پھر بھی وہ جھگڑا کرتا ہے، پھر وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، مگر وہ دیکھتے ہی دیکھتے کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا۔ نیز چوپائیوں کو بھی اس نے پیدا کیا، جن میں سے بعض کی اون سے گرم کپڑے بنا کر تم سردی سے بچتے ہو، نیز اور بھی بہت سے فائدے اٹھاتے ہو، بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ پھر جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور صبح چرنے کے لیے لے کے جاتے ہو تو اس میں تمہارے لیے بڑے ٹھاٹھ ہیں، بڑا جمال ہے، بڑی حسن و خوبصورتی ہے۔ نیز وہ جانور جو تمہارے لیے بوجھ ایسے شہر تک اٹھا کے لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بلا شبہ تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ اس نے گھوڑے، خچر، گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو، وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہیں۔ اور بھی کئی چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے۔ سیدھی راہ بتانا اللہ کے ذمے ہیں، جبکہ راستے ٹیڑھے کئی موجود ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ یعنی مویشیوں کی شان و شوکت کا ذکر کیا جا رہا ہے، پہلے انسان کا ذکر کیا کہ اے انسان دیکھو میں نے تمہیں کس حقیر چیز سے پیدا کیا ہے،
उस नुतफ़े को जिसे हम देख भी नहीं सकते, ना उसमें हड्डियाँ होती हैं, ना उसमें बाल होते हैं, ना उसमें कलर नज़र आ रहा होता है, हमें कुछ नहीं पता उसमें क्या है। अल्लाह ताला उसे अपनी शान कुदरत से माँ के पेट में उसको बढ़ा के ऐसे बढ़ा के बनाते हैं कि उससे सर भी बनता है, जिस्म भी बनता है, उससे हड्डियाँ भी निकलती हैं, हड्डियाँ पैदा होती हैं। आप देखिए हमारी हड्डियाँ कितनी मजबूत हैं, कितने नाखून मजबूत हैं, ये उस हकीर नुतफ़े से बने हैं जिसे हम खाली आँख से देख भी नहीं सकते। हमें कोई कहना कि इस छोटी सी चीज़ से एक बड़ा घर बना के दिखा दो, एक छोटा कलम है इसे तुम एक बड़ी किताब बना के दिखा दो, हम कुछ नहीं कर सकते। हम मजबूर हैं। हम कोई हमारी उंगली टूट जाए तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास भागेंगे, डॉक्टर भी जितना उसको इल्म होगा जोड़ेगा, वैसी चीज़ नहीं पैदा कर सकता जो अल्लाह ताला ने पैदा की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने तुम्हें हकीर सी चीज़ पैदा किया, तुम अपने पीछे तो देखो तुम कहाँ से आए हो, तुम इस नुतफ़े से आए हो, तो तकब्बुर और अकड़ और गरूर ना करो। और जो जानवर मैंने तुम्हें दिए हैं ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए हैं। कुछ जानवरों को तुम खाते हो, कुछ का गोश्त खाते हो। कितने रेस्टोरेंट किस पे चल रहे हैं, गोश्त पे चल रहे हैं ना, कि उनके ऊपर गोश्त आता है, गोश्त के ऊपर वो बीफ के बनती हैं डिशें, फिर मटन की डिशें बनती हैं, फिर चिकन की डिशें बनती हैं। कितने चैनल खाने के वो उस गोश्त से चल रहे हैं। तो ये कहाँ से आया गोश्त? ये अल्लाह ताला ने दिया। अंडे की आप प्रोडक्ट देखें, सारी बेकरी अंडे पे होती है, दूध से सारी हलवाइयों की दुकान, कितनी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कितने बिजनेसेस चल रहे हैं, ये जानवरों से चल रहे हैं। फिर जानवरों की खालों से आप चमड़ा बनाते हैं, चमड़ों से एक इंडस्ट्री बनी गई है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री चमड़े की इंडस्ट्री है। यहाँ से खाम माल चमड़े की सूरत में जाता है। कहाँ से आया? ये जानवर से आया। और अल्लाह ताला ने ये जानवर हमारे फ़ायदे के लिए पैदा किए, ना कि इसलिए पैदा किया कि हम उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाए और उन्हें हमने देवता मान लें और उसे बुद्ध मान लें। इसलिए नहीं किए, ना ही इसलिए पैदा किए कि हम ये कहें कि भाई ये जानवर जो है, अब अरबों में क्या होता था, ऊँटनी ने 10 नर बच्चे पैदा किए। अब ये नर बच्चे पैदा करने वाली पे हम बच्चे पैदा नहीं कराएंगे, इसे हम अपने देवता के नाम पे छोड़ते हैं, उसे छोड़ देते थे। फ़लाँ ऊँटनी जो है उसने इतना दूध दिया, अब हम जो है ना इसका दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसे छोड़ देंगे। फ़लाँ खच्चर को अब हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस पर नहीं बैठेंगे। फ़लाँ पे सामान, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए पैदा किया है। तुम उनके ऊपर बैठो, उनको बैठ के तुम पहाड़ों पे जाओ, उनके ऊपर तुम अपना सामान रखो, उनसे दूध गोश्त अंडे सब हासिल करो। ये मैंने तुम्हारे फ़ायदे के लिए बनाए हैं, ना कि तुम इनके आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, इन्हीं को माबूद बना लो और इन्हें अपने मज़ारों और बुज़ुर्गों के उस पर छोड़ दो और इनको तुम अपने मज़ारों पे कुर्बान करते रहो। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये मैंने तुम्हारे लिए फ़ायदे के बनाए हैं। फिर अल्लाह ताला ने एक खूबसूरती का जिक्र किया, जो लोग चरवाहे होते हैं ना, जो गाँव में जिनके पास रेवड़ होते हैं बकरियों के, या जो रेवड़ होते हैं जानवरों के, जब वो जाते हैं ना सुबह के वक़्त और शाम के वक़्त जब वो वापस आते हैं तो उनके पेट भरे हुए होते हैं। वो सारे जानवर बड़ी खुशी खुशी दौड़ के अपने घर में आ रहे होते हैं, और जो चरवाहा होता है ना उसकी खुशी का आलम कोई नहीं होता कि इतने खूबसूरत उसे ये जानवर लगते हैं। ये एक हसीन मंज़र होता है। अल्लाह ताला ने इस मंज़र की तो तस्वीर कशी कुरान में की है कि देखो जब वो जानवर वापस आते हैं ना अपने चरवाहे के पास अपने घर, तो वो एक हसीन मंज़र होता है। आपने कभी देखा होगा कि सऊदी अरब में जो जानवर लेके जाए जाते हैं ईद उल अज़हा के मौके पर, ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादातर और बहुत से ममालिक से आते हैं। जब ऑस्ट्रेलिया से या कहीं से ममालिक से आ रहे होते हैं ना और उनका रेवड़ आ रहा होता है, सऊदी अरब में हमने देखा है कि जाते हुए रेवड़, इतना खूबसूरत और हसीन वो मंज़र होता है, इतने तंदुरुस्त और सेहतमंद जानवर जा रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं इससे मैंने तुम्हारे लिए हुस्न जमाल और खूबसूरती भी रखा है। फिर मैंने तुम्हें जानवर दिया, तुम उन पर बोझ उठाकर ऊपर लेके जाते हो। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम अभी भी घोड़े और गधों का इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर बोझ लेके जाते हैं। आप सोचें कि ये जो पहाड़ियों पर जाकर जो घर बनाए जाते हैं, होटल और रेस्टोरेंट बनाए जाते हैं, क्या ये ऐसे ही पहुंच जाते हैं? बहुत सी क्रेनें, बहुत सी जो ट्रैफिक गाड़ियां बड़ी बड़ी जाती हैं, लेकिन उससे पहले घोड़े गधों के ऊपर सामान जाया जाता है, क्योंकि वही ऊपर चढ़ सकते हैं, वहाँ पे तो गाड़ियाँ जा ही नहीं सकती, सड़कें भी बनी नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारे फ़ायदे के लिए बनाए हैं जिन्हें तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये एक सीधा रास्ता मैंने तुम्हें बता दिया, देखो तुम किससे पैदा हुए हो, तुम्हारे फ़ायदे के लिए मैंने चीज़ें बनाई हैं। तो तुम एक अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है वही तो है जिसने तुम्हारे लिए आसमान से पानी बरसाया, इस पानी को तुम पीते हो, इससे नबातात उगती है, जिससे तुम मवेशियों को चराते हो। इस पानी से तुम्हारे लिए खेती, जैतून, खजूर, अंगूर, हर तरह के फल पैदा करता है। गौर फिक्र करने के लिए इसमें बड़ी निशानियाँ हैं। यानी एक ही पानी है, एक ही पानी से मुख्तलिफ़ कलर के फल फूल निकल रहे हैं, मुख्तलिफ़ जायके के फ्रूट निकल रहे हैं। एक ही पानी आपके घर में, आपके घर में जो है वो एक छोटा सा गार्डन है जिसमें आपने एक लोकाट का दरख्त लगाया हुआ है, एक अमरूद का दरख्त लगाया हुआ है। लोकाट का अलग जायका है, अमरूद का अलग जायका है, अंगूर का अलग जायका है, और जो है वो खजूर का अलग जायका है, माल्टे का अलग जायका। अल्लाह ताला ने एक ही पानी से मुख्तलिफ जायके दिए हैं। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे सारे जो इंसान होते हैं ना, ये एक ही पानी पीते हैं, एक ही नबातात खाते हैं, एक ही जानवर खाते हैं, मगर सबके मिजाज
مختلف ہوتے ہیں. کوئی میٹھے مزاج کا ہوتا ہے, کوئی کڑوے مزاج کا ہوتا ہے, کوئی اچھے اخلاق کا ہوتا ہے, کوئی برے اخلاق کا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو سب کو ایک چیز دی ہے, لیکن سب کی فطرت چینج ہوتی ہے. جیسے یہ پھل پھول چینج ہوتے ہیں, ایسے انسان بھی چینج ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بڑی نشانیاں ہیں, غور و فکر کرو تو تمہیں میں نظر آ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے نا یہ ساری کائنات پھیلائی, آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے, ہم سب کو بکھیر دیا, اور خود جو تھا وہ اللہ تعالیٰ پردے میں چھپ گیا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نشانی بکھیرنے کے بعد کہا ہمیں جو ہے وہ ہمیں جو ٹیمپٹیشن دی کہ تم ان کو سوچو, ان کو سمجھو, تمہیں میں نظر آ جاؤں گا. اور آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اسی کو دیدار کرائیں گے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنا دیدار نصیب کرے, آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے رات دن کو مسخر کیا, سورج چاند کو مسخر کیا, تمام ستارے اسی کے حکم کے پابند ہیں. مسخر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے آرڈر پہ چلتے ہیں, مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آرڈر پہ چلتے ہیں لیکن کام ہمارے لیے کرتے ہیں. سورج ہمارے لیے پھل پکاتا ہے, سورج ہمارے لیے دن لاتا ہے, ہم دن کی روشنی میں بیٹھے ہیں کتنے آرام سے. اللہ تعالیٰ نے ایک بلب وہ جلایا ہوا ہے ہمارے لیے, اور جب رات کو چلا جاتا ہے ہم 100 بلب بھی جلا لیں تو سورج کا کام نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ سورج کے ذریعے سے لیتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں بہت نشانیاں. سوچنا شروع کریں نا, ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, لیکن سوچنا شروع کریں تو بہت نشانی کہ سورج کے آنے سے کیا کیا ہوتا ہے, سورج چلا جاتا ہے تو کیا کیا ہوتا ہے. اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگی چیزیں پیدا کی, اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کریں. سورہ نحل ہے ہی نشانی والی صورتیں یا آیتیں کہ اس میں آیتیں پہ آیتیں آئیں گی اور آپ کو غور و فکر کی دعوت دیں گی. ہم کہتے ہیں نا غور و فکر کیا کرنا, سوچنا کیا کرنا, یہ تو باہر کے لوگ جو ہوتے ہیں جو یورپ کے لوگ ہوتے ہیں یا جو امریکہ کے لوگ ہوتے ہیں وہی سوچ کرتے ہیں, وہی غور و فکر کرتے ہیں, تو ٹیکنالوجی بنا لیتے ہیں, سوچ ان کے پاس عقل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, اپنی عقل استعمال کرو, یہ جو میں نے تمہیں چیزیں دی ہیں نا اس کو سوچو, غور کرو. جتنے سارے سبجیکٹ نکلے ہیں نا, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, یہ سارے سبجیکٹ قرآن کے آنے کے بعد نکلے ہیں. قرآن کے آنے سے پہلے صرف فلسفہ تھا اور کچھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انسانوں کو دی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کر دیا تاکہ تم تر و تازہ گوشت کھاؤ, اس میں سے وہ زیور نکالو جو تم پہنچتے ہو. سیپیا لوگ لے کے آتے ہیں نا, اس کے اندر جو ہوتے ہیں موتی ہوتے ہیں, کتنے خوبصورت. آپ سوچیں کہ سیپی اللہ تعالیٰ نے ایک گفٹ رکھا ہوا ہے سمندر کے اندر, اور سمندر کے اندر ہم جائیں وہاں سے غوطہ خور نکالتے ہیں, اس کو کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے گفٹ رکھے ہوئے ہیں. اتنے خوبصورت موتی رکھے ہوتے ہیں, ان کا کلر کوئی نہیں بنا سکتا اس جیسا. اور کس سے کام لیتے ہیں, ایک لجلجے کیڑے سے جس میں نہ کوئی ہڈی ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے. وہ آرام سے بیٹھ کر ہمارے لیے ایک طرح سے سمجھے کہ وہ سنار ہے نا, ہمارے لیے بیٹھ کے وہ موتیاں بنا رہا ہے, اور وہ موتیاں ہم جا کے اس میں سے نکالتے ہیں اور اس کو ہم ڈال کے پہنتے ہیں اور اپنا زیور استعمال کرتے ہیں. یہ کس نے بنایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ کشتی سمندر کا پانی چیرتی ہوئی چلتی ہے, اس لیے کہ بھی کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو, اس کا شکر ادا کرو. صبح کے ٹائم جو ہوتا ہے نا, ہوا یہ سمندر یہ خشکی سے سمندر کی طرف چلتی ہے تو کشتیاں آرام سے چلی جاتی ہیں. پھر شام کے ٹائم جو ہوا ہوتی ہے نا وہ سمندر سے یہ خشکی کی طرف چلتی ہے تو ملا آرام سے آ جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے کام کرنے کے. اگر اپوزٹ چلتی تو کس طرح جا سکتے تھے, پھر نہیں ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس نے زمین کو ہچکولوں سے بچانے کے لیے اس میں مضبوط پہاڑ رکھ دی ہے تاکہ تمہیں لے کے ہچکولے نہ کھائیں, نہریں بھی بنائے, راستے بھی بنائے تاکہ تم آتے جاتے راہ پا سکو. یعنی اس میں پہاڑ گاڑ دیے, جیسے ہوتی ہے نا 2 پلیٹیں ہوتی ہیں, ہم 2 پلیٹیں یا دیوار کے ساتھ ہم نے کوئی چیز لگانی تو ہم کیل ٹھوکتے ہیں. کیل ٹھوکنے سے کیا ہوتا ہے, دونوں پلیٹیں جڑ جاتی ہیں. اب یہ کیل ٹھونک دیا نا, اس میں یہ دونوں ہلیں گے نہیں. اسی طرح سے زمین کی پلیٹیں ہوتی ہیں, اور پلیٹیں ہلنے سے کیا ہوتا ہے, زلزلہ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب وہ زمین گھوم رہی ہے, اگر اس میں پہاڑ نہیں ہوتے تو یہ ایسے ہلتی رہتی, زلزلے آتے رہتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جما کے ان کے اوپر کیلوں کی طرح پہاڑ ٹھوک دیے ہیں. اس کی وجہ سے جو زمین ہلتی ہے نا, چکر کھا رہی ہے, سب کو معلوم ہے, تو وہ کیا بہت زیادہ زلزلے نہیں آتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے راستے بنا دیے, دریا بنائے نا. اب کہیں جانا ہے ہم نے, فلاں دریا آئے گا, دریا اٹک آئے گا, اس کے بعد فلاں شہر آ جائے گا, دریا کابل آئے گا, فلاں شہر آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دریا بنائے ہیں, تمہارے اندر بہائے ہیں, پہاڑ بنائے ہیں, کہیں چھوٹے ٹیلے, یہ اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہیں راستے معلوم ہو, تم بھول نہ جاؤ. سوچے اگر چٹیل میدان ہوتا, کوئی پہاڑی, کوئی صحرا, کوئی درخت, ہم کیسے نشان لگاتے کہ کہاں ہم نے جانا ہے, کہاں کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی نشانیاں میں نے تمہارے لیے زمین میں بکھیری ہیں, اپنی آنکھیں تو کھولو, اپنے ذہن کو سوچو, دیکھو کہ یہ کیا کیا میں نے تمہارے لیے بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ اللہ جو یہ ساری چیزیں پیدا کرتا ہے وہ اس جیسا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے جو کچھ نہیں پیدا کر سکتے. یہ بت جن کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ مزار, یہ پیر فقیروں کے پاس جو جاتے ہیں, یہ بری امام کے پاس جو جاتے ہیں, جو داتا صاحب کے پاس, جن کو داتا کہا جاتا ہے, ان کے پاس چلے جاتے ہیں, پیر حجویری کے پاس
بازو چلے جاتے ہیں، بڑے بڑے اچھے یہ نیک لوگ تھے، مگر ان کے جانے کے بعد ان کے مریدوں نے کیا کیا، ان کو کھانے پکانے کا اور کھانا اور مال سمیٹنے کا ایک ذریعہ بنا لیا، اور وہاں پہ عرس کرائے جاتے ہیں، وہاں پہ دھمالیں ڈالی جاتی ہیں، وہاں پر ہر طرح کا غلط کام کیا جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میرے برابر وہ لوگ ہو سکتے ہیں جن کے تم آگے جا کے اولادیں مانگتے ہو، اپنی نوکریاں ان سے جا کے مانگتے ہو، اپنی مشکل پریشانیوں کا حل مانگتے ہو؟ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو، پکار میرے سے کرو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، و ایاک نستعین، صرف مجھی سے مانگو۔ پکار یعنی مانگنا صرف اللہ کے لیے، کسی پیر فقیر کے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ایک نعمت کے اوپر ہم غور کریں، اپنی آنکھ کے اوپر ہم غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کیا چیزیں بنائی ہیں۔ ہم سائنس پڑھتے ہیں نا، تو سائنس میں کہتے ہیں اس میں ریٹنا ہے، اس میں کارنیا ہے، اس میں لینس ہے، اس میں یہ چیز ہے، اس میں وہ چیز ہے، ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی۔ بتائیں اس میں کوئی مشینری رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کوئی ایسی چیز رکھی ہے جس کو چارج کیا جاتا ہے اور چارج کیے بغیر وہ ہماری آنکھیں چل نہیں سکتی؟ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی مشین نہیں رکھی۔ گوشت کی تہیں ہیں، کسی کو لینس کہہ دیا، کسی کو کیا کہہ دیا، کسی کو خون کی نالیاں، مسلز ہیں یہاں پر، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں دماغ میں ہمارے پردے میں پیچھے جو ہیں وہ تصویریں بنتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آنکھ میں ایک چیز کم ہو، نہ ہو لینس، ہمیں کچھ نظر آ سکتا ہے؟ کوئی دوسری چیز کم ہو نہیں نظر آ سکتا۔ یہ جو مسلز ہیں دماغ میں، یہی سوکھ جائیں ہمیں نہیں نظر آ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج نکلتا ہے، سورج کی روشنی میں تم دیکھتے ہو، اگر سورج نہ ہو، مستقل 24 گھنٹے اندھیرا ہے، میں سورج کو نہ لے کے آؤں، ہماری یہ آنکھیں کسی کام کی نہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر یہ میڈیم اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہوا بنائی، ہوا کے میں کیا ہوتا ہے، سورج کی روشنی ہوا سے گزر کے ہمارے تک آتی ہے، اگر ہوا نہ ہو تو بھی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں بکھیری ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نے بنایا، جو میں نے تخلیق کیا، کیا وہ بنا سکتے ہیں جن کے آگے تم ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے سوا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کوئی چیز کیا خاک پیدا کریں گے؟ وہ خود تو پیدا کیے گئے ہیں، وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جن پیروں فقیروں کے پاس تم جاتے ہو، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہو قبر والوں کے پاس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قبر والوں سے پوچھو تم کب زندہ ہوگے، وہ کہیں گے ہمیں کیا پتہ، وہ تو بول ہی نہیں سکتے، جواب دے ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا الہ صرف ایک ہی ہے۔ پھر جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، انکار ان کے دلوں میں رچ بس کیا ہے، وہ اکڑ بیٹھتے ہیں۔ جو کچھ یہ لوگ چھپاتے ہیں، جو ظاہر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تکبر کرنے والوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ جب ان سے پوچھا جائے نا کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، تو کہتے ہیں بس پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں، یعنی قرآن کے متعلق پوچھا جائے نا کہ یہ کیا ہے، یہ پچھلے قصے بیان کیے گئے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی آپ مسلمانوں سے کہنا کہ آؤ آ کے قرآن پڑھ لو، یہ کہ قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو 1400 سال والی باتیں کیا، آج کی بات کرو، آج تو ماڈرن زمانہ ہے، ماڈرن زمانے کی بات کرو، یہ کیا تم پرانی باتیں لے کے بیٹھ جاتے ہو؟ آج بھی لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن اپنے بوجھ تو پورے کے پورے اٹھائیں گے، کچھ ان لوگوں کے بھی جنہیں وہ بغیر علم کے گمراہ کرتے تھے، اور دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائیں گے۔ یعنی لوگوں میں اگر کسی نے کسی بری بات کو پروموٹ کیا اور لوگ اس کی بری بات پہ چلنے لگے اور اس کو فالو کیا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ان سارے فالوورز کا برا بوجھ جو ہے وہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پہلے بھی لوگ حق کے خلاف چالے چلتے رہے، پھر اللہ نے ان کی مکر کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ پھینکا، اوپر سے چھت بھی ان کی گرا دی، اور انہیں عذاب ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کا وہم گمان بھی نہ تھا۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور پوچھے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم اہل حق سے جھگڑا کرتے تھے؟ اور جن لوگوں کو دنیا میں علم دیا گیا وہ کہیں گے آج کافروں کے لیے رسوائی اور بدبختی ہے۔ جو کافر اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم کوئی برے کام تو نہیں کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے کیوں نہیں کر رہے تھے، جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ سے خوب جانتا ہے۔ یعنی جو کافر اور مشرک لوگوں کے پاس جب جان نکالنے کو فرشتے آتے ہیں نا، تو ان کی مار مار کے جان نکالتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں ہمیں کیوں مار رہے ہو، ہم نے تو کوئی برا کام نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں جو برا کام کیا ہے نا، اللہ کو زیادہ پتہ ہے جو تم لوگوں نے برا کام کیا۔ آپ جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ غش تکبر کرنے والوں کے لیے بڑا برا ٹھکانہ۔ تکبر اور شرک ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ شرک جو ہوتا ہے ہم کسی دوسرے بندے کے آگے جا کے کھڑے ہوتے ہیں، تکبر میں ہم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ہاتھوں سے کام ہوا ہے، اگر ہم نہیں کرتے تو نہیں ہو سکتا، اگر ہم انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے نا تو ہم ٹاپ نہ کرتے، اگر ہم ٹاپ نہ کرتے نا تو ہمیں اتنی بڑی نوکری نہ ملتی، اگر ہمارے پاس یہ مال اور کاروبار نہیں ہوتا نا تو ہم یہ نہیں کر سکتے تھے۔ نہیں، تکبر نہیں
نہیں کرنا، کیونکہ سورہ کہف میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، تکبر کرنے والا جو ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بات جب پرہیزگاروں سے پوچھی جاتی ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا، وہ کہتے ہیں بھلائی ہی بھلائی نازل کی۔ یعنی جب پرہیزگاروں سے، دین والوں سے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ بھلائی ہے، اور جب کافروں سے پوچھا جائے تو وہ کیا کہتے ہیں یہ تو پرانی کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے، نیک لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کے لیے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت کا گھر تو بہت بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے کیا ہی اچھا گھر ہے، دائمی باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان میں نہریں جاری ہوں گی، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو اسی طرح جزا دیتا ہے۔ وہ پرہیزگار جو پاک سیرت ہوتے ہیں، فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلام ہو۔ نیک لوگوں کی جب فرشتے آتے ہیں نا روح قبض کرنے، اب ان کا حال بتایا جا رہا ہے، کہتے ہیں تم پر سلام ہو، جو تم اچھے عمل کرتے رہے اس کے صلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کیا اب یہ لوگ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا تیرے پروردگار کا حکم یعنی عذاب آ جائے؟ ان سے پہلے بھی لوگوں نے یہی کچھ کیا تھا، اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا، وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، پھر انہیں اپنے اعمال کے برے نتائج سے دوچار ہونا پڑا۔ جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے انہیں گھیر لیا۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اللہ کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد، نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم مشرک نہ ہوتے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم کسی بت کی عبادت نہ کرتے۔ تو یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، جیسے شیطان نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو الزام دیا نا کہ آپ کی وجہ سے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، نافرمانی کی، آپ کو پتہ تھا کہ میں ایسے کروں گا، اس وجہ سے میں یہاں سے چلا گیا۔ تو پھر کیا ہوگا کہ وہ یہ لوگ بھی ایسے ہی کہتے تھے کہ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آباء و اجداد کی، اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم یہ کام نہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کچھ کیا تھا، رسولوں پر تو صرف یہی ذمہ داری ہے کہ وہ واضح طور پر پیغام پہنچا دیں۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جو انہیں یہی کہتا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو۔ پھر طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت کا لفظ ہر اس شخص کے لیے یا اس ادارے کے لیے یا اس بادشاہ یا حکومت پر ہو سکتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہو اور لوگ اس کی اطاعت پر مجبور ہوں۔ ایسا شخص یا ادارہ یا بادشاہ اللہ کا باقی ہوتا ہے اور اپنے زیر اثر لوگوں کو اپنی بات منوانا چاہتا ہے، یہی کام شیطان کا ہوتا ہے، لہٰذا اس لفظ کا ترجمہ عموماً شیطان سے کر دیا جاتا ہے۔ اگر انسان اللہ کے احکام کی پرواہ نہ کرے اور اپنی ہی خواہشوں کی پرواہ کرے تو اس کے نفس پر بھی اس کو طاغوت کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طاغوت سے بچو۔ پھر کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی ثابت ہو گئی، سو تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ایسے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ خواہ کتنی کوشش کرے، اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کے کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے دوبارہ اٹھائے گا نہیں۔ آخرت کا عقیدہ ان کے دل دماغ میں نہیں تھا۔ جیسے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل دماغ میں یہ عقیدہ ہے کہ آخرت میں ہم نے اللہ کے پاس جا کے جواب حاضر ہونا ہے، لیکن ہم مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب آخرت آئے گی تو دیکھا جائے گا، ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو۔ دیکھیں جتنے گناہ ہمارے ہاں ہو رہے ہیں معاشرے میں، ہمارے جو گناہ پھیلے ہوئے ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ آخرت کا تصور پکا نہیں ہے ان کے اندر کہ ہم نے بنفس نفیس خود اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اگر یہ آخرت میں تصور آ جائے تو سارے گناہ ختم ہو جائیں، کیونکہ آخرت کا پتہ تو ہے کہ قیامت آنی ہے، لیکن اس کو اپنے دل میں ویسے نہیں لے کے آنا کہ اس سے گناہ سے بچے۔ یہ احساس نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، ہم نے اپنے اعمالوں کے جواب دہی کرنی ہے۔ تو آخرت کا تصور جو ہے وہ انسان کی زندگی سنوار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ اٹھانا اس لیے بھی ضروری ہے، یعنی قیامت کا دن اس لیے آنا بھی ضروری ہے کہ اللہ ان پر وہ حقیقت واضح کر دے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ کافر جان لیں کہ وہی جھوٹے تھے۔ ہم تو جب کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو بس اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے ترک وطن کیا، ہم انہیں دنیا میں بھی بہت اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش وہ لوگ جانتے، یعنی جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار پہ ہی بھروسہ کرتے رہے۔ آپ سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ہم جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، لہٰذا اگر تم خود نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو، وہ آدمی ہی ہوتے تھے۔ ان رسولوں کو ہم نے واضح دلائل اور کتابیں دے کے بھیجا تھا۔ آپ کی طرف یہ ذکر قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پہ بتا دیں کہ ان کی طرف کیا چیز نازل کی گئی ہے اور اس میں وہ غور و فکر کریں۔ دیکھیں اس صورت میں قرآن کا بار بار ذکر کیا جائے گا اور بار
بار بار نشانیوں کا ذکر کیا جائے گا کہ نشانیوں کو دیکھو، ایک اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ اس اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل کیا ہے، اور کس پیغمبر پہ نازل کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ، ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ اور بار بار یہ چیز نشانیوں کا ذکر کیا کہ ان پہ غور و فکر کرو۔ جو لوگ بری چالیں چل رہی ہیں، کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے، یہ ایسی جگہ پر ان پر عذاب آ جائے جہاں سے آنے کا وہ وہم و گمان بھی نہ ہو، یا چلتے پھرتے ہی انہیں پکڑ لے؟ تو یہ لوگ اسے عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا انہیں اس طرح پکڑ لے کہ وہ کمزور ہو کے تباہ ہو جائیں۔ یہاں 3 طریقے کے عذاب کا ذکر ہے کہ ایک زمین میں دھسا دے، یا چلتے پھرتے پکڑ لے، یا ایسے پکڑ کے تباہ کر دیں۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار ترس کھانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ان 3 آیات میں عذاب الہی کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک عذاب ایسا ہے جو اچانک آ جائے، خواہ وہ زمین میں ہو یا پھر آسمان میں یہ پتھر کی صورت میں ہو، یا پھر اولوں کی صورت میں ہو کہ جب بارش اور موٹے موٹے اولے پڑ جائیں جس سے فصلیں جاندار تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، یا زمین میں زلزلے آئے تو شہر کے شہر زلزلے سے پھٹی ہوئی زمین کے اندر دھنس جاتے ہیں، یا سمندروں میں طغیانی آ جائے تو وہ کناروں پہ شہروں کو غرق کر دیتی ہیں، یا آتش فشاں پھٹ پڑے، ہر چیز جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ اور عذاب کی یہ سب قسمیں ایسی ہیں جن کی پہلے سے کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ دوسری قسم کے عذاب وہ ہیں جو دوران سفر پیش آتے ہیں، جیسے کہ دیو ہیکل ویل مچھلی کسی جہاز کو ٹکر مار کے اسے غرق کر دے، یا کسی بحری جہاز یا بری جہاز یا کسی طرح کی دوسری گاڑیوں کا انجن خراب ہو جائے، چلنا بند ہو جائے، یا ریلوں بسوں کا تصادم ہو جائے، کوئی بس کسی کھڈ میں جا گرے، یا مسافر غرق ہو کے ہلاک ہو جائیں، یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جس کے متعلق آیا ہے الفاظ آئے ہیں اعلیٰ تخوف۔ ایسے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہونے پاتا کہ وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ایسا عذاب اندر ہی اندر بتدریج اپنا کام کرتا جاتا ہے، اور ایسا معاشرہ زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ ہلاکت تک پہنچ جاتے ہیں اور عذاب کے کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ اور تیسرے عذاب کی جو قسم ہے نا، یہ بہت ہی شدید قسم کی قسم ہے، جس میں انسان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دے دی ہیں، کس نے دی ہیں؟ بھائی انجوائے کرو، عیاشی کرو، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کس لیے دیا ہے کہ اور ڈھیل مل جائے، اور گناہ کر لیں، پھر اچانک ان کو پکڑ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کردہ اشیاء میں سے کسی چیز کو نہیں دیکھا، اس کا سایہ کیسے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے ڈھلتا رہتا ہے؟ یہ سب چیزیں انتہائی عجز و انکساری کا باعث ہیں اور اظہار کر رہی ہیں۔ آسمان اور زمین میں جتنی مخلوق جاندار ہیں، فرشتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں اور کبھی تکبر نہیں کرتے، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، جو ان کے اوپر ہے وہی کام کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے مخلوق کے بھی سائے ہوتے ہیں، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی ہمارے سائے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں پر نہیں بلکہ ہر مخلوق پر، یہاں تک کہ ہمارے سایوں پہ بھی قادر ہیں۔ ہر چیز کا سایہ زمین پہ بچھا رہتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنا شروع ہوتا ہے۔ صبح جب مشرق ہوتی ہے، مشرق سے سورج نکلتا ہے، ہمارے سائے لمبے مغرب کی طرف سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے سورج اوپر جاتا ہے نا، ہمارے سائے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں، جیسے ہم اٹھ کے بیٹھ رہے ہوں۔ جب سورج پورا اوپر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سایہ اوپر اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سورج سر پہ آ جاتا ہے تو سایہ بالکل کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب سورج پھر جھکنا شروع ہوتا ہے تو سایہ جو ہے دوسری سمت جھکنا شروع کر دیتا ہے، اس طرح سے پھر اس میں وہاں پہ سایہ کرتا ہے۔ تو سائے کے 24 گھنٹے رکوع سجود میں گزرتے ہیں، یعنی مشرق سے سورج نکلا نا، مشرق سے ہمارے سائے اس طرف جھک گئے اور یہاں پر عبادت کر رہے، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر جیسے جیسے سورج آتا ہے اوپر تو ہمارا سایہ آہستہ آہستہ ایسے کھڑا ہوتا ہے۔ پھر جب سورج مغرب کی طرف ڈوبنے لگتا ہے نا، ہمارا سایہ ایسے ہونے لگتا ہے، اور جب مغرب کی طرف ڈوب جاتا ہے ہمارا سایہ لمبا پھر نیچے لیٹ جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ 24 گھنٹے ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ، اور سایہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہمارے ساتھ 24 گھنٹوں میں ہم اسے دیکھتے ہیں، بلب کی روشنی میں بھی ہم اس کو دیکھ رہے تھے کہ سایہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے ساتھ تمہاری نشانی لگا دی ہے، تم اس پہ غور تو کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے سایہ ہوتا ہے نا، ایسے انسان کا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا سائے کی طرح جیسے بڑا ہوتا ہے نا، سایہ بڑا ہوتا جاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ سایہ اتنے بڑے سے چھوٹا ہوا، ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اچانک اس کو کم کر دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے رہیں سایہ کہاں گیا، سایہ آہستہ آہستہ ہو کے چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے، پھر جب بڑا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے۔ ہم نظریں جما کے دیکھ لیں، ہمیں سایہ بڑا ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا، پھر ایک وقت میں سایہ جب اندھیرا آتا ہے غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے، بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے۔ آپ بچے کی انگلیاں دیکھیں، اسے غور سے دیکھیں، روز دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہاں سے بڑی ہو رہی ہیں، کہاں سے ہاتھ اس کے بڑے ہو رہے ہیں، کہاں سے اس کے بال بڑے ہو رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلے گا۔
آہستہ 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 ہماری نظروں کے سامنے چھوٹا سا بچہ وہ لمبا آدمی بن جاتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، بال بچے ہوتے ہیں، پھر وہ بڈھا ہوتا ہے، بڈھا ہوتے ہوتے پھر اس کی کمر جھکنے لگتی ہے، آہستہ 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 پھر اللہ تعالیٰ اس کی روح کھینچ لیتے ہیں، پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ وہ تھا ہی نہیں، غائب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اتنی نشانیاں بکھیری ہیں، کوئی ہو جو عقل کرے اور ان نشانیوں کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان و زمین میں جتنی جاندار مخلوق ہے اور فرشتے بھی ہیں، سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، کبھی تکبر نہیں کرتے، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، جو ان کے اوپر ہے وہی کام کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو الہ نہ بناؤ، الہ صرف ایک ہے۔ دو الہوں کا جو عقیدہ ہے نا مجوسی میں ہے، وہ کہتے ہیں ایک خیر کا الگ ہے اور نور کا جسے وہ یزدان کہتے ہیں، دوسرا بدی کا ہے جسے وہ اہرمن کہتے ہیں۔ اپنے اپنے انہوں نے دو خدا بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو خدا نہ بناؤ، الہ صرف ایک ہی ہے، مجھ سے ڈرو۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، سب میرا ہے، میری عبادت لازم ہے۔ کیا تم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا میرے علاوہ تم دوسروں سے ڈرتے ہو؟ جو نعمت تمہیں مل رہی ہے وہ میری طرف سے ہے، جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چیخو پکار کرتے ہو، پھر جب وہ تکلیف یعنی میں تم سے وہ تکلیف دور کر دیتا ہوں تو تم میں سے کچھ لوگ تو میرے ساتھ شرک کرنے لگتے ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کی ناشکری کرو۔ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ صبر کرتے ہیں، جب شرک کرنے والا شرک کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب ہم میں سے کوئی کسی کو کہہ دینا کہ بھئی جیسے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی کی دو امیاں ہوں تو ایک نے کھانا پکایا تو دوسری کی جا کے تعریف کرتے، بچہ کہے گا پکایا میں نے ہے، تعریف تم دوسرے کی کر رہے ہو، آج سے میں تمہارے جاؤ تم اسی کے پاس، تم نے میری کیوں تعریف کی، اس کی کیوں تعریف کی، پکایا میں نے سب کچھ کیا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں سب کچھ دیا، میں نے تمہیں رزق دیا، میں نے تمہیں عمر دی، میں نے تمہیں دولت دی، میں نے تمہارے لیے سورج چاند کو مسخر کر دیا، مویشی طرح طرح کا لیا ہے، ہر طرح کی، پھر تم جا کے شکر کرتے ہو ان بتوں کے آگے جا کے کھڑے ہو جاتے ہو، قبر والوں کے آگے کھڑے جاتے ہو، کیا ہو گیا تمہاری عقل کو کہاں ماری گئی ہے؟ ان قریب تمہیں حقیقت معلوم ہو جائے گی، جو رزق ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے ایسے شریکوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کے متعلق انہیں علم نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جو کچھ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو اس کی ضرور تم سے باز پرس ہوگی، ضرور سوال ہوگا کہ تم نے کیوں اس کو معبود بنایا۔ ان لوگوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کی، حالانکہ وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، ان کے لیے وہ کچھ ہے جو یہ خود چاہیں، یعنی بیٹے، یعنی اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں۔ جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے ان کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، غم سے بھر جاتے ہیں، یعنی جس کو وہ اپنے لیے تھرڈ کلاس تصور کرتے ہیں، اپنے لیے گھٹیا تصور کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں، نعوذ باللہ، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے ہیں، اور دی ہوئی خبر سے شرم کی وجہ سے لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، سوچتے ہیں آیا اس لڑکی کو ذلت کے باوجود زندہ رہنے دیں یا زمین میں گاڑ دیں۔ دیکھو یہ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ بری مثال تو ان لوگوں کی ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں کرتے۔ یہاں پہ بھی بہت تفصیل طلب بات ہے، صرف اتنی بات سمجھ لیں کہ شروع میں لوگ تو بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، لیکن آج کے لوگ ماڈرن لوگ ابارشن کرا کے اپنی بیٹیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہاں جی لڑکی ہمیں نہیں چاہیے، ساس کا سب سے پہلے ڈیمانڈ لڑکا ہونا چاہیے، کہیں لڑکی پیدا ہو جائے ماں جو ہے وہ منہ چھپاتی پھر رہی ہے کہ میں کس کے پاس جاؤں کیا کروں، میری تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ بھائی لڑکی پیدا کرنے میں ماں کا کیا قصور ہے، نہ باپ کا قصور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کوئی والدین اپنے ہاتھوں سے بچہ بناتے ہیں، اگر باپوں کا یا ایسی عورتوں کا بس چلتا یا ایسے لوگوں کا بس چلتا وہ کسی کو لڑکی کو پیدا ہونے نہیں دیتے۔ اب ساس کو دیکھیں یا جو بھی کسی کو جو بھی اس عورت کو تنگ کرتا ہے تمہارا بیٹا، کیا وہ خود عورت نہیں ہے؟ کیا وہ خود بیٹی نہیں تھی کسی کی؟ کیا وہ کسی کی بہن نہیں تھی، کسی کی بیوی؟ آخر وہ بھی تو عورت تھی نا، عورت نے ہی آگے بچہ پیدا کیا۔ اگر عورتیں ساری ختم ہو جائیں تو جنریشن کون چلائے گا، کون آگے بڑھائے گا؟ جتنی عورتیں جنہوں نے دین کی آگے مدد کی ہے، اتنی کتنی آدمیوں نے مدد نہیں کی جتنی عورتوں نے مدد کی ہے۔ حضرت خدیجہ نے حضور وسلم کی مدد کی ہے، حضرت مریم علیہ السلام نیک اور پاک باز عورت تھی، اللہ کے وسلم کے ازواج مطہرہ حضرت عائشہ نے ان کا دین آگے چلایا۔ تو عورتوں کی بات دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی جنہوں نے اپنے بچے کو اللہ کے کہنے پر پانی میں ڈال دیا، پھر ان کی بہن ساتھ ساتھ گئی، بہن نے اپنے بھائی کو بچایا نا، بہن نے آ کے اپنی ماں کو بتایا کہ بھئی ہمارا بھائی موسیٰ جو ہے وہ وہاں پہ پہنچ چکا ہے۔ کس نے بتایا؟ عورت نے بتایا، لڑکی نے بتایا۔ پھر تمام باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح سے عورتوں کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ بہت سی عورتوں نے حدیث کا بہت بڑا حصہ اور حدیثوں کی اس میں کام کیا ہے، حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ تو عورت کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں عورتیں کیونکہ زیادہ تر کھانے پکانے میں اپنے کچن میں لگی رہتی ہے اس لیے اپنے دماغ کو کم استعمال کرتی ہیں، نہیں تو عورت کے پاس بہت اعلیٰ دماغ اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی دماغ دیا جیسے آدمی کو دماغ دیا۔ جیسے آدمی کے لوگ کام کر سکتے ہیں نا پڑھنے لکھنے کا دین کا، یہ ایسے عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ عورتوں کو اپنی زندگی میں سے تھوڑا سا وقت نکالنا چاہیے اور یہ کام کرنا چاہیے۔ عورتوں نے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو صرف کھانا پکانے کے لیے یہ اس طرح سے نہیں رکھا، بلکہ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، بس صلاحیتیں اپنی پہچانیں اور اس کو لے کے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اپنی بیٹی پیدا ہوتی ہے نا تو غم سے آنکھیں پورا
ہمارا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، ہائے میں اس کو کیا کروں، منہ چھپا چھپا کے پھرتا ہے، میں اس کو کدھر لے جاؤں، اگر مجھے آگے اس کی شادی کرنی پڑے گی، اس میں مال خرچ کرنا پڑے گا، بہنوں داماد کا تانا سہنا پڑے گا، میں کیا کروں، کدھر لے کے جاؤں، وراثت بانٹنی پڑے گی، طرح طرح کی جو آج کل کے لوگ بھی یہ بات ہوتی ہے۔ اور ایسا کہا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم نے تو ایسے بھی دیکھا ہے کہ ہاسپٹل میں بچی پیدا ہوئی ہے تو گھر وہ عورت رو رہی، کیوں رو رہی، اب گھر جاؤں گی تو میرا جو حال ہوگا وہ حال ہوگا، وہ تو برا حال ہوگا کہ بچی کی پیدا ہوئی ہے۔ ہم لوگ تو جو ہے وہ ایسے علاقے سے، ایسے لوگوں سے، ایسے خاندان سے تعلق ہے جہاں بچی کو پیدا کرنا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں اور لوگ ابورشن کرا لیتے ہیں، اچھا بچی پیدا ہو رہی ہے جو ختم کرا لو، ہمیں تو لڑکا چاہیے، آج بھی لوگ ایسی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے لیے تو تم لڑکے تصور کرتے ہو، اپنے لیے تو تمہیں لڑکے پسند ہیں، میرے لیے تم نے لڑکیاں بنا دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نہ لڑکے چاہیے نہ لڑکے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کہ تم ان سے کہو اور ان سے اپنی جنریشن بناؤ اور ان سے فائدے حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے نزدیک گھٹیا چیز ہے وہ تم میرے لیے سوچ رہے ہو، اپنے لیے نہیں سوچتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ظلم کی بنا پر پکڑنے لگے تو زمین پہ کوئی جاندار مخلوق باقی نہ رہے، یعنی ہر کوئی ظلم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں ہر ایک کے ظلم پر اس کو پکڑ لوں نا تو زمین پہ کوئی جاندار نہ رہے، یہ نہیں فرمایا کہ کوئی انسان نہ رہے، کوئی جاندار نہ رہے، لیکن ایک عرصے تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ڈھیل دیا ہے، جب وہ مدت آ جاتی ہے تو اللہ کا عذاب ان سے گھڑی بھر کے لیے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ چیزیں تجویز کرتے ہیں جسے خود ناپسند کرتے ہیں، جو چیزیں خود پسند نہیں ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ، مثال کے طور پر کسی کے پھٹے پرانے کپڑے ابھی دے دو، اللہ کی راہ میں دے دو، نہیں اچھے کپڑے دیں، کھانا سڑ گیا خراب ہو گیا اللہ کی راہ میں دے دو، آپ اچھا کھانا بھی کبھی دے دیں، کبھی پرانا کھانا بھی دے دیں، کبھی اچھا بھی دے دیں، کبھی وہ بھی دے دیں جو آپ کو پسند ہے، کبھی تازہ بھی دے دیں، نہیں پرانی چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں نکالیں، سڑی ہوئی خراب چیزیں نہیں نکالیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ اللہ کے لیے وہ چیزیں تجویز کرتے ہیں جو جسے خود ناپسند ہو۔ جیسے مدارس میں کیسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے نا، بچہ وہ اسکول میں پڑھتا نہیں ہے، اس کا دل نہیں رکھتا، وہ میٹرک نہیں کرنا چاہتا، وہ فیل ہو رہا ہے بار بار، چلو اسے مدرسے میں داخل کرا دیتے ہیں، اپنے ذہین بچے کو داخل کرائے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چیز تجویز کرتے ہیں جسے خود پسند نہیں کرتے، ان کے زمانے جھوٹ بکتی ہیں، ان کے لیے بھلائی بلا ہے، ان کے لیے یقینی چیز تو دوزخ کی آگ ہے، اس میں یہ سب سے آگے دھکیلے جائیں گے۔ اللہ کی قسم ہم آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیج چکے ہیں، یہی ہوتا رہا کہ شیطان انہیں ان کے کرتوت مزین کر کے دکھاتا رہا۔ آج بھی شیطان ہی ان کفار مکہ کا سرپرست بنا ہوا ہے، انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ ہم نے آپ پر یہ کتاب صرف اس لیے نازل کیا، اب قرآن کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے نازل کی ہے کہ جن باتوں میں یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے ان کے بارے میں آپ پر حقیقت واضح ہو جائے۔ نیز یہ کتاب ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اللہ ہی نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے باوجود زندہ کیا، اس میں بھی لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ نیز یہاں بھی سننے کی فضیلت بتائیں گی کہ جو بھی قرآن اللہ تعالیٰ سنایا جائے، جو بھی قرآن پڑھا جائے اسے غور سے سنا جائے۔ نیز تمہارے لیے چوپائیوں میں بھی نشان عبرت موجود ہے، ان کے پیٹوں میں اللہ نے غذا کا فضلہ یعنی گوبر اور خون موجود ہوتا ہے، تو ان دونوں چیزوں کے درمیان سے ہم تمہیں خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے بڑے خوشگوار ہے۔ یعنی یہاں پہ سورہ نحل میں بہت سی آیتیں ایسے ہیں جس میں ہم بہت زیادہ بول سکتے ہیں اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں، معجزہ۔ اب دیکھیں گائے یا بھینس، ہم مثال کے طور پر ہم بھینس کو لیتے ہیں جس کا، یا بکری لیتے ہیں جس کا ہم دودھ پیتے ہیں۔ بکری کیا کھاتی ہے؟ چارہ کھاتی ہے۔ چارہ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم بھول جاتے ہیں، بھئی چارہ کھایا، ہمیں کیا پتا اس کے پیٹ میں جا کے کیا ہو رہا ہے۔ اب وہاں پہ کام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے جو ہضم کراتا ہے، ہضم کرانے کے بعد چارے میں سے ایک حصہ خون بنتا ہے، ایک حصہ گوبر بنتا ہے، ایک حصہ دودھ کا بنتا ہے۔ اب وہی چارہ بکرا کھاتا ہے تو اس کا دودھ تو نہیں بنتا، یہ کس نے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے نا۔ اس کا دودھ بنتا ہے، دودھ کیا ہوتا ہے؟ خالص میٹھا مزے کا دودھ، لے کے ہمارے دل میں خوشی آ جاتی ہے۔ کسی نے کوئی اچھا کھانا اچھا پینا تو کیا دودھ پلا دو بھائی۔ دودھ ایک ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ جس سے دودھ کی بنی ہوئی اشیاء وہ بھی بنائے وہ بھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دودھ تمہیں بہت اچھا لگتا ہے، سفید رنگ کا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی جو رگ جاری ہوتی ہے نا اس میں لال رنگ کا خون ہوتا ہے، اور خون جو ہے وہ حرام ہے، خون جو ہے وہ نہیں کوئی استعمال کر سکتا۔ اس کے ساتھ ہی جو ایک میدا جا رہا ہے نا اس میں گوبر ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ساتھ میں بنا رہا ہوں، ایک چیز تمہارے کھانے پینے کی ہے اور ایک چیز جو ہے وہ تم سے گھن کھاتے ہو۔ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک ہی فیکٹری کے اندر وہ بنا رہے ہیں، وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور کس سے بنا رہے ہیں؟ گھاس سے۔ اب گھاس کو ہم پگھلا کے گھاس کے اوپر ریسرچ کر کے دیکھیں کون سا حصہ خون بنتا ہے، کون سا حصہ گوبر بنتا ہے، کون سا حصہ ہمیں نہیں پتہ چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہیں نشانیاں بکھیر دی، تم نشانیاں پہ غور تو کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھجور انگور کے پھلوں سے بھی ہم تمہیں ایک مشروب پلاتے ہیں جس سے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو، یعنی ان چیزوں سے تم شربت بھی بناتے ہو، اسے تم شراب بھی بناتے ہو۔
اہل دانش کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وہی کی، پہاڑوں درختوں میں انگور وغیرہ کی بیلوں میں اپنا گھر چھتا بناؤ، ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس کر اپنے پروردگار کے ہموار کردہ راہوں پہ چلتی رہو۔ ان کے مکھیوں کے پیٹوں سے مختلف رنگ کے مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یقیناً اس میں بھی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکھی شہد کی زبردست قسم کی نشانی بیان کی۔ ہر مکھی جو ہوتی ہے نا، جو چھتا بناتے ہیں، وہ ایک قسم کا پھول جا کے چوس کے رس لا کے ایک قسم کا شہد بناتے ہیں۔ اگر اس چھتے کی مکھی کسی دوسرے پھل سے رس چوس کے آتی ہے تو وہاں پر پہرے دار کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس مکھی کے پر توڑ کے اس کو وہاں پھینک دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، وہ اس مکھی کو آنے نہیں دیتے کہ تم دوسرے پھل سے لے کر آئی ہو۔ آپ نے سنا ہوگا بیری کا شہد ہے، پھر یہ نسوڑے کا ہے، پھر یہ آلو بخارے کا ہے، یا ہمارے یہاں فلاں کھیت لگا ہے اس کا ہے، فلاں پھول لگے اس کا ہے۔ کیوں ہوتا ہے کہ اسی پھولوں سے وہ لے کر وہ شہد آ رہی ہوتی ہے، بنا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زبردست، اس کے پر بھی انسان بہت زیادہ غور و فکر کر سکتا ہے، زبردست نشانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہد میں شفا ہے، تو شہد میں کیا ہے شفا؟ پینے میں شفا ہے نا، ہم پئیں گے شہد کھائیں گے تو شفا حاصل ہوگی نا۔ اچھا آپ شہد کی ہم بوتل بنا کے گلے میں لٹکا لیں تو کیا ہوگا؟ یا اپنے گھروں میں فریم بنا کے رکھ لیں تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا ہم نے وہ کام تو نہیں کیا نا جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگلی صورت میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قرآن تمہارے لیے شفا ہے۔ کس کے لیے؟ پڑھنے میں شفا ہے، اس پر عمل کرنے میں شفا ہے۔ اس کو گلے میں لٹکا لو یا اس کو گھروں میں ڈیکوریشن پہ لگا لو، اس میں شفا نہیں ہے۔ شفا یہ ہے کہ تم اس پر عمل کرو گے، اس کو جو ہے پڑھو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، اور تم میں سے کچھ رذیل ترین عمر تک پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے والا اس کے بعد بھی نہ جاننے پائے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہیں موت دیتا ہے، تم میں سے کچھ لوگوں کو گھٹیا ترین عمر میں یعنی بہت بڑی عمر تک پہنچا دیتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے باوجود نہ جانے۔ آپ کو پتہ ہے جب بہت بڑی عمر ہو جاتی ہے نا، انسان بھولنے لگتا ہے، انسان کے ایک قدم آگے جاتا ہے، دو قدم پیچھے جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کیا کرنا ہے، بالکل بچے کی طرح بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور سب قدرت رکھنے والا ہے، یعنی ایک بچے کو جب پیدا کیا، اسے جوانی تک پہنچایا، اس میں قوت لائی، پھر اس کے بعد وہ اپنے آپ میں اکڑ اور غرور کرنے لگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے بالکل بوڑھا پھوس کر دیا، پھر وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہوں قدرت والا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق کے معاملے میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب، کسی کو نائب بھائی بنایا، کسی کو موچی بنایا، کسی کو کاروبار والا بنایا، کسی کو دکان والا بنایا، کسی کو آفس والا بنایا، کسی کو کچھ، کیوں؟ تاکہ سب ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ اگر سارے ایک بادشاہ بنا دیتے تو ان کی جوتیاں کون کاٹتا، جوتیاں کون بناتا، کسی کے کپڑے کون بناتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ پھر جن لوگوں کو رزق زیادہ دیا گیا ہے ویسے وہ ایسے تو نہیں جو زائد رزق کو اپنے غلاموں کی طرف لوٹا دیں، آ کر غلام سب کے رزق کے معاملے میں برابر ہو جائیں، پھر کیا وہ تمہاری اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں بنائیں، تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے بنائے، تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا کیا، کیا پھر وہ باطل معبودوں پر یقین رکھنے والے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کے سوا وہ جن چیزوں کو پوچھتے ہیں وہ آسمان و زمین سے انہیں رزق مہیا کرنے کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، نہ ہی وہ یہ کام کر سکتی ہیں۔ آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا ہے کسی دوسرے انسان سے کسی بھی چیز سے مثال نہ بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ یہاں پر اب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایک مثال بیان فرما رہے ہیں۔ کیا مثال بیان فرما رہے ہیں؟ ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، یعنی اس کا ایک آقا ہے، وہ غلام کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا، دوسرا وہ ہے جسے ہم نے عمدہ رزق دیا، پھر وہ اس سے خفیہ اعلانیہ پہ خرچ کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ غلام کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ غلام جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتا، نہ اپنی مرضی سے کھاتا ہے، نہ اپنی مرضی سے پیتا ہے، نہ اپنی مرضی سے بول سکتا ہے، نہ ہی خرچ کر سکتا ہے، ہر کام میں اپنے مالک کے انڈر کنٹرول ہے، بے بس اور مجبور ہے۔ ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی عورتیں آتی نا، یہ غلام نہیں ہوتی، یہ تو اجرت لے کے کام کر کے اپنی مزدوری کر کے جاتی ہیں۔ غلام وہ ہوتے ہیں جو ہمارے گھر میں مستقل رہیں اور ان کی جنریشن ہمارے گھر میں رہیں اور ہم نے ان کے اوپر احسانات کیے، وہ ہمارے آگے بول نہیں سکتے، نہ وہ ہماری مرضی سے کھا پی سکتے ہیں، نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ کہیں جا سکتے ہیں، وہ سب کچھ کریں گے ہماری مرضی سے۔ لیکن آقا جو ہے وہ کس کی مرضی سے کرتا ہے؟ اپنی مرضی سے۔ اپنی ایک آزاد انسان کیا کرتا ہے؟ اپنی مرضی سے چلتا پھرتا ہے، اپنی مرضی سے خریدتا ہے، بیچتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک غلام اور ایک جو ہے آقا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وہ بت جس کے آگے تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہو، وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، وہ مجبور ہے،
اور ایک آقا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ہوں جو سب کچھ کر سکتا ہوں، ہر چیز کرنے پہ قدرت رکھتا ہوں، کیا میں اور وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے، بلکہ اکثر لوگ سیدھی بات بھی نہیں سمجھتے۔ ایک اللہ اور مثال بیان کرتا ہے، 2 آدمی ہیں جن میں سے ایک گونگا بہرا ہے، کسی کی بات قدرت نہیں رکھتا، وہ اپنے مالک پہ بوجھ بنا ہوا ہے، مالک اسے کہیں بھیجتا ہے جس سے وہ بھلائی نہیں آتا۔ کیا ایسا شخص دوسرے کے برابر ہو سکتا ہے جو انصاف کے ساتھ حکم پر قائم ہو اور سیدھی راہ پہ گامزن ہو؟ آسمان و زمین کا جو ہے وہ مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ حکم دیتا ہے۔ کیا ایک گونگا ہے، جیسے بت ہوتے ہیں نا، گونگے بت کیا ہوتے ہیں؟ وہ بولتے تو نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے گونگا بت ہوتا ہے، کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، بلکہ کھڑے رہتے ہیں بیکار، کسی کام کے نہیں، ہاتھ ہٹا کے گرا دو گر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے۔ اس کی مثال میں عادل اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے اور گونگا بت کو کہا گیا ہے۔ دوسری تشریح اس کی یہ کی گئی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، آپ نے دعوت دین دی مگر وہ انکار ہی کرتا رہا۔ پھر تیسری تشریح یہ کی گئی ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ابو جہل گونگے کی مثال ہے، اور حضرت عمار بن یاسر عدل کے ساتھ حکم دیتے تھے، اور ابو جہل نے حضرت عمار کے والدین کو شہید کر دیا تھا۔ کلن کا مطلب بوجھ ہوتا ہے، یعنی بت کو تراشا جاتا ہے، اس کو اٹھایا بٹھایا جاتا ہے، اسے رنگ کیا جاتا ہے، اسے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، اس کے آگے نذرانے رکھے جاتے ہیں، یعنی وہ بوجھ ہیں، بنانے والے پہ بوجھ ہے، اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے بت کے لیے۔ عقیدت مندے پہ بھی بوجھ ہے، اس کے عقیدت مندوں پر لازم ہے کہ وہ کچھ نذرانہ لے کر بت کے پاس آئیں، جبکہ اللہ تعالیٰ تو سب کی حاجتیں پوری کرنے والا ہے۔ بغیر مانگے آنکھ دیتا ہے تو ہمیں دیکھنے کی بھی صلاحیت دیتا ہے، کان دیتا ہے تو ہمیں سننے کی بھی دیتا ہے، زبان دیتا ہے تو ہم اس سے بولتے بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے ہمیں روزی بھی دیتا ہے۔ ایسا اندھا بہرا گونگا جو نہ بات کو سمجھ سکے اور آپ کی بات کو آگے سمجھا نہ سکے، وہ تو آپ کے پر بوجھ ہے نا، وہ بت تو ہمارے پر بوجھ ہے۔ جو پیر فقیر کے مزاروں میں جاتے ہیں یا لوگوں ان کے آگے نذرانے پیش کرتے ہیں، وہ تو ہمارے پر بوجھ ہیں، ہم نے تو کچھ لے کے جانا ہے تو وہ ہماری بات مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا اور غلام تو دونوں انسانوں کی مثال ہے، یہ تو پھر برابر ہو سکتے ہیں، مگر بت اور اللہ تعالیٰ جو قادر مطلق ہے یہ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ تو بے جان پتھر کے بتوں کو تم اللہ کے برابر کر دیتے ہو، اے جاہلو تمہارے اندر اتنی بھی عقل نہیں۔ پھر آیات سے مثالیں سمجھائی جا رہی ہیں کہ آسمان سے پانی کا برسنا ہو، پھر رزق کو اگانا ہو، جو رب اتنا کچھ کر رہا ہے اسی کو مانو۔ تم اسے بے جان رب کو مانتے ہو جو کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رب نہیں ہے اور یہ کائنات کسی بگ بینگ کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہے، تو یہ بتاؤ جاہلو بگ بینگ کس نے کیا؟ یہ بھی تو کرنے والا کوئی ہے نا۔ ان دونوں مثالوں کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، اور مومن حق کو ایمان کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور قبول کرتا ہے، دونوں کا انجام برابر نہیں ہوتا۔ اللہ اور اس کی مخلوق برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ اس سے سبق حاصل کیا گیا ہے ان مثالوں سے۔ اللہ تعالیٰ کی مکمل بادشاہت ہے، نہ سانجھی ہے، نہ اولاد ہے، نہ اس کے والدین ہیں، نہ بہن بھائی ہیں۔ تو مومن زندہ انسان زندہ دل کے ساتھ دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں اس کے لیے، اور اللہ کا رنگ ہے اس کے اوپر، اور کافر آخرت میں کچھ نہیں، خالی ہاتھ مردہ دل کے ساتھ انسان ہے، آخرت میں اس پر عذاب ہوگا اور اس پر کفر کا رنگ ہے۔ یہ یہاں سے مثالوں سے بات ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں تمہیں نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اس نے تمہیں کان آنکھیں دل بنائے تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور پھر کیا تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا کہ آسمانی فضا میں کیسے مسخر ہیں؟ اللہ ہی انہیں تھامے ہوئے ہیں۔ دیکھیں پرندے کیسے اڑتے ہیں، اڑتے 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 ہوا ان کے پر چل رہے ہوتے ہیں، ایک وقت میں اپنے پر سمیٹ لیتے ہیں اور پھر بھی وہ اڑتے جا رہے ہوتے ہیں، تو کون ہے جو پر سمیٹے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو چلاتا ہے؟ ہم تو ایک یہ کوئی کاغذ، کوئی پین، کوئی ڈھکن، کوئی کاغذ اڑانا چاہے نہیں اڑ سکتا۔ نہیں، اسی پرندوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل دی تو انہوں نے جہاز بنا لیے۔ جہاز میں جب تک پٹرول نہیں ڈالیں گے جہاز نہیں چلے گا۔ جہاز کے جب تک پٹرول ختم ہو جائے تو ایک حادثہ انسان کے ساتھ پیش آ سکتا ہے کہ وہ ہوا سے نیچے گر جائے گا، زمین پہ گر جائے گا۔ کیا آپ نے کبھی پرندے کو دیکھا کہ آسمان سے نیچے گر گیا ہو، کہ اس کی خوراک ختم ہو گئی ہو؟ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مائگریشن کراتے ہیں پرندوں کے ذریعے۔ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، کہیں پیدا ہوتے ہیں ایک کانٹیننٹ میں، دوسرے کانٹیننٹ میں جا کے مائگریٹ کرتے ہیں، وہاں جا کے اپنی بریڈنگ کرتے ہیں، وہاں پہ ان کا جو ایٹماسفیئر ہوتا ہے نا، آب و ہوا، وہ ان کو سوٹ کرتا ہے، تو یہاں سے وہ اپنے خوراک کئی دنوں مہینوں سے اپنے اندر جمع کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اندر چربی جمع کرتے ہیں، یہاں سے وہ اڑتے ہیں۔ اڑنے کے بعد وہ دوسرے کانٹیننٹ میں جاتے ہیں نا، ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ اپنے پروں کو نہیں سمیٹتے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوتے، ساری رات سارا دن، ساری رات سارا دن، 7 دن 12 دن وہ سفر کرتے ہیں۔ بعض پرندے
وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی سوتے نہیں ہیں. ایک پرندہ آگے جاتا ہے وہ ٹرائنگل بنا کے شکل میں جاتے ہیں. ٹرائنگل میں جو آگے بندہ ہوتا ہے نا پرندہ, اسے کم پر ہلانے پڑتے ہیں, جو سائڈ پہ ہوتا ہے اس کے کم پر, اس طرح سے ٹرائنگل صورت میں جاتے ہیں, مگر پر ہلاتے تو ہیں, وہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی سوتے نہیں ہیں. اچھا اگر راستہ جو ہے وہ ان کو راستہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ زمین تو ساری اندھیرے میں ہے, پہاڑ تو رات کو نظر نہیں آ رہے, وہ ستاروں سے حاصل کرتے ہیں علم کہ یہ ستارہ یہاں پہ ہے تو ہم نے ادھر جانا ہے. اور یہ ستارے کا علم کس نے سکھایا ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا. جب بادل ہوتے ہیں نا پھر وہ سفر نہیں کرتے کہ بادلوں میں ہمیں ستارے نظر نہیں آئیں گے, وہ ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں جا کے بریڈنگ کرتے ہیں, بچے پیدا کرتے ہیں, پھر وہاں سے وہ واپس آتے ہیں. اسی طرح سے مچھلیوں کے بارے میں کہ ایک جگہ پیدا ہوتی ہے, انڈے دیتی, کتنا کلومیٹر کا سفر طے کر کے آگے جاتی ہیں, وہاں اپنے کام کرتی ہیں, پھر وہاں سے وہ واپس آتی ہیں ان کے موت کی جگہ. اور تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو پیدا کرنے والا ہوں, میں ان کو رزق دینے والا ہوں, میں ان کو مارنے والا ہوں, میں ان کی تدبیر کرنے والا ہوں. تم پرندوں کو نہیں دیکھتے ہو؟ آپ کسی پرندوں کو دیکھیں, غور کریں, شام میں دیکھیں, جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ پرندے کو دیکھیں کیسے اڑ رہا ہے, کیسے اپنے پر سمیٹتا ہے. اسے کس نے آرڈر کیا, اس کا جسم کس نے ایسے بنایا؟ ہم تو نہیں اڑ سکتے, ہم تو نہیں کر سکتے, ہم کوئی چیز نہیں اڑا سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آسمانی فضا میں نے کیسے ان کے لیے مسخر کی ہے, تم نہیں جان سکتے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے بہت سے نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا, چوپایوں کی کھانوں سے تمہارے لیے ایسے خیمے بنائے جنہیں تم نقل مکانی اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے, یعنی خیمے یہ چمڑے کے بنائے ہوئے خیمے. ان کی اون پشن بالوں سے تمہارے لیے گھر کا سامان کچھ مدت کے لیے معیشت بنایا. اللہ تعالیٰ نے ہی تمہارے لیے اپنی مخلوق کی ہر چیزوں کے سائے بنائے ہیں. پہاڑوں میں جگہ بنائی ہیں, تمہارے لیے ایسے کپڑے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں, جو لڑائی کے وقت بچاتے ہیں. اللہ نے اسی طرح تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی تاکہ تم فرما بردار ہو. یہ چیزیں کس نے دی؟ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائیں, اللہ کے آگے اکڑے نہیں. پھر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی آپ پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں مگر پھر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں, اور ان میں سے بہت سے ناشکرے لوگ ہیں. جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے تو پھر کافروں کو کوئی عذر, کوئی بہانہ پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, نہ ہی توبہ کا موقع دیا جائے گا. جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر ان کے عذاب میں جو ہے کمی نہیں کی جائے گی, نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار, یہ ہیں وہ خود ساتہ شریک بت جنہیں ہم تیرے سوا چھوڑ کے پکارا کرتے تھے. اس پہ وہ شریک کہیں گے, انہیں صاف جواب دے دیں گے, کہیں گے تم تو جھوٹے ہو. اس دن وہ اللہ کے حضور اپنی فرمانبرداری پیش کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ وہ بہانے بازیاں کرتے تھے, اور جو بہانے بناتے تھے اللہ تعالیٰ پر سب انہیں کچھ بھول جائے گا. جو جھوٹا بہتان لگایا کرتے تھے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے. ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب کا اضافہ کرتے چلے جائیں گے, اس لیے کہ وہ فساد مچایا کرتے تھے, زمین میں لڑائی جھگڑا کرتے تھے. آپ کو پتہ ہے جتنی بھی جنگیں آج تک زمین میں آئی ہیں وہ شرک کی وجہ سے ہوئی ہیں. یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, دوسرا کہتا ہے, آپ صلیبی جنگوں کا نام آپ نے سنا ہوگا, صلیبی جنگیں جو ہیں وہ مذہب کے نام پہ کی گئی تھیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا, اللہ کے راہ سے روکتے رہے, ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب کا اضافہ کرتے چلے جائیں گے, اس لیے کہ وہ فساد مچایا کرتے تھے. جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان پر ہر چیز واضح کر دی جائے گی. ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے. دوبارہ یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ اس میں ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں عدل, احسان, قرابت داروں کو مدد کرنے کا حکم دیتا ہے, بے حیائی, برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے تاکہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو. یہ ہے آیت نمبر 90. اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے اور 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے. یہ 6 الفاظ اس قدر وسیع المعانی ہیں کہ ساری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ان آیات میں آ گیا ہے. اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں کوئی دوسری آیت نہ ہوتی تو صرف یہی آیت انسانوں کے لیے کافی ہو جاتی. آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کیا ہے تو اسے پورا کرو, اپنی قسموں کو پکا کرنے کے بعد مت توڑو, جبکہ تم اپنے قول و قرار پر اللہ کو ضامن بنا چکے ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے خوب جانتا ہے. اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے سود کاتا پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ ایک مفہوم بھی ہے اور یہ ایک بات بھی ہے کہ مکہ میں ایک دیوانی عورت رہتی تھی جو سارا دن سود کاتی تھی, رات کو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. آپ کو پتہ ہے سود کاٹنا کتنا مشکل کام ہے, روئی ڈال کے اس میں سے بنانا دھاگا کتنا مشکل, اور وہ ہاتھ سے بنایا جاتا تھا, تو رات کو بیٹھ کے کاٹ دیتی تھی.
تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں دیکھو تم ساری زندگی نیک کام کرتے رہو گے، نماز پڑھتے رہو گے، روزے رکھتے رہو گے، قرآن پڑھتے رہو گے، آخرت میں آ کے نہ کوئی ایسا گناہ کا کام نہ کر دینا سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے، اس عورت کی طرح ہو جاؤ گے جس نے ساری سود کاٹا اور رات کو کاٹ دیا۔ تو اپنی زندگی کے آخر میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر جانا، کوئی شرک نہ کر جانا، کوئی وراثت کے غلط فیصلے نہ کر جانا جس کی وجہ سے تمہاری ساری زندگی کی محنت کمائی برباد ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنی قسموں کو باہم معاملات میں مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو، ایک جماعت دوسری جماعت سے ناجائز فائدہ حاصل کرے۔ اللہ تو ان قسموں کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتا ہے اور قیامت کے دن تم پر یقیناً اس کی وضاحت کر دے گا جسے تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے رہتے ہو اس کے متعلق ضرور تمہاری باس پرس ہوگی۔ تم اپنی قسموں کو باہم معاملات میں دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ تمہارے قدم جمنے کے بعد پھر سے اکھڑ جائیں گے۔ عہد شکنی کی وجہ سے جو تم اللہ کی راہ سے روکتے رہے، اور اس پاداش میں تمہیں برا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو تھوڑی سی قیمت کی عوض مت بیچو، کیونکہ جو کچھ اجر اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے ہے۔ اگر تم جانو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے اچھے اعمال کے مطابق ضرور جزا دیں گے۔ آیت نمبر 97۔ جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیہ کہ وہ مومن ہو۔ ہمارے یہاں عورت اور مرد کی یہ تخفیف ہے نا، عورت یہ کام نہیں کر سکتی جی مرد یہ کام کر سکتا، عورت مسجد نہیں جا سکتی، عورت تراویح نہیں پڑھنے جا سکتی، عورت یہ نہیں کر سکتی، عورت جمعہ پڑھنے نہیں جا سکتی۔ کوئی مسجدوں میں عورتوں کی جگہ ہی نہیں بنائی گئی ہیں کہ عورتیں جہاں جائیں، بیچاری سڑکوں پہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، بیچاری گراؤنڈوں میں پڑھ رہی ہوتی ہیں، گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی ہیں، مسجد میں جگہ ہی نہیں چھوڑی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، جو نیک کام کرے گا نا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے ان کا پورا جزا دیں گے، پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں اجر دیا جائے گا۔ جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ دیکھیں قرآن پڑھتے وقت ضرور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہم حفاظت میں آ جائیں گے۔ نماز پڑھنے سے پہلے ذکر نہیں ہے، نہ ہی روزہ رکھنے سے پہلے ذکر ہے، نہ ہی کسی عبادت سے پہلے ذکر نہیں، صرف قرآن پڑھنے سے پہلے، کیونکہ شیطان چاہتا ہے ہم قرآن نہ پڑھیں، قرآن کو بھول جائیں، قرآن کے احکامات پہ عمل نہ کریں، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہیں، سب جہنم میں جائیں۔ شیطان یہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندے میرے قرآن پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں، اور میں انہیں جنت میں داخل کروں۔ جب ہم ایک آیت کے بجائے دوسری آیت تبدیل کر کے نازل کرتے ہیں، اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اس کی مصلحت کو خوب جانتا ہے، تو یہ لوگ کہنے لگتے ہیں تم تو اپنے پاس سے بنا لائے ہو، حالانکہ ان میں اکثر لوگ حقیقت کو نہیں جانتے۔ یعنی جب ایک آیت منسوخ ہو کے دوسری آیت آتی تھی نا، تو لوگ کہتے تھے اچھا یہ تو خود سے بنا کے لا رہے ہیں۔ آپ ان سے کہیے اس قرآن کو روح القدس نے آپ کے پروردگار کے ساتھ کی طرف سے حق کے ساتھ بتدریج یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو مضبوط کر دے۔ ایک دفعہ میں نازل ہوتا نا تو سب کچھ آگے سے پڑھتے کچھ پیچھے سے پڑھتے، وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ وقت کے مطابق، حالات کے مطابق قرآن نازل کیا گیا تاکہ ایمان مضبوط ہو۔ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ کافر کہتے کوئی انسان ہے جو اس نبی کو یہ قرآن سکھا جاتا ہے، کہتے تھے کوئی انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ باتیں بتا جاتا ہے، حالانکہ جس شخص کی طرف یہ بات منسوب کرتے ہیں وہ اجمی ہے، اور یہ قرآن سلیس سے عربی زبان میں ہے۔ یعنی ایک غلام تھا جس کے مطابق یہ کہتے تھے کہ وہ آ کے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ باتیں بتا دیتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، یعنی میری آیات پہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ کبھی سیدھے راہ پہ نہیں ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ تو وہ لوگ بہتان ترازی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے، یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ جس شخص نے ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کیا، الا یہ کہ وہ مجبور کردہ گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، تو یہ معاف ہے، مگر اس نے برا رغبت کفر قبول کیا۔ مگر جس نے اپنی مرضی سے کفر قبول کیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے۔ یعنی اگر کوئی مجبور کر دیا گیا ہے اور اس کی گردن پہ چھری رکھی ہے یا گولی اس کے سر پہ ہے کہ مانو کہ تم ایک اللہ کو نہیں میرے بت کو مانو گے، تو اس وقت وہ اپنے دل میں اللہ کا اقرار کرے، زبان سے کہہ دے، لیکن جو جان بوجھ کے کفر کو مانے گا تو اس کے لیے عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں، آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی، یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہی لوگ
لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے مصائب اٹھانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا، صبر کرتے رہے، تو آپ کا پروردگار بلا شبہ ان آزمائشوں کے بعد انہیں معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جس دن ہر شخص اپنے بارے میں جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، ان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، وہ امن اور چین سے رہتی تھی، ہر طرف سے رزق ان کا بافراغت پہنچ رہا تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے کرتوتوں کا مزہ یہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں نا، اس کی ناشکری نہ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد دے دی ہے، لڑکے دے دیے ہیں، لڑکیاں کام ہے، تو یہ نہیں کہ ہائے ہماری کوئی لڑکی بھی ہوتی تو ہم اس کو یہ کراتے وہ کراتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اسے لیں۔ یا کسی کی لڑکیاں ہیں تو وہ کہہ کہ اچھا طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں لڑکیاں دی، اگر ہمیں لڑکا دے دے تو ہم یہ کرتے وہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے جو تمہیں دیا ہے اس کا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ ناشکری کرو گے تو وہ چیز اللہ تعالیٰ واپس لے لیں گے، چھین لیں گے۔ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ چکا جسے انہوں نے جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں آ لیا، وہ بے انصاف لوگ تھے۔ بس اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاکیزہ رزق عطا کیا ہے وہی کھاؤ، اگر واقعی تم اس کی بندگی کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار، خون، خنزیر، گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر حلال کی گئی ہو، مشہور کر دی گئی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا گنی چنی چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، ہر چیز حرام نہیں ہے۔ کیا کیا حرام ہے؟ وہ گنتی کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں۔ پھر کوئی شخص ان چیزوں پر کھانے پہ مجبور کر دیا جائے، بشرطیہ کہ وہ شرعی قانون کا باغی نہ ہو اور نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یعنی اگر کوئی مجبور کر دیا گیا ہو، یعنی ایک تو قحط پڑا ہوا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، وہ کھا لے، کوئی اس کے سر پہ بندوق لے کے کھڑا ہے کہ کھاؤ اور نہیں تو ہم جو ہے نا تمہاری جان وہ کر دیں گے، تو جان بچانے کے لیے اس نے ذرا سا کھا لیا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے۔ جو جھوٹ تمہاری زبانوں پہ آ جائے اس کی بنا پہ یوں نہیں کہا کرو یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، کہ تم اللہ پر جھوٹ اپنی مرضی سے کسی کو حلال و حرام نہ کرو۔ یہ کلر ہمارے خاندان میں حرام ہے، یا یہ پہناوا ہمارے خاندان میں حرام ہے، یا یہ ہانڈی بنانا ہمارے خاندان میں حرام ہے، یا یہ ڈش بعض لوگوں کی کیا ہوتی ہے کہ ایک خاص، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مچھلی جو ہے وہ جمعرات کو نہیں پکائی جائے گی، کیوں؟ یہ حرام ہے۔ کیوں حرام کیا؟ کیوں ایک ڈش کو پکانا ہے ایک خاص دن پہ حرام کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی مرضی سے حلال و حرام نہ کرو، تم اللہ تعالیٰ پہ یہ جھوٹ باندھ رہے ہو۔ نعوذ باللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ بھی جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب اگر ہم سے کوئی کہنا ہمارا نام لے کے کوئی جھوٹ بتا دے، مثلا کہ آپ کو کہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، میں کہوں نہیں یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، میں نے تو یہ نہیں کیا، تو کتنی لڑائی ہو جائے گی، کتنی آپس میں نفرت پھیل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا نام لے لے کے جھوٹ بول بول کے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، ایسے جھوٹ کا کیا فائدہ؟ مگر آخرت میں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا وہ ہم اس سے پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ البتہ جن لوگوں نے لا علمی کی بنا پر کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی، اس کے بعد آپ کا پروردگار یقیناً معاف کرنے والا، یقیناً رحم کرنے والا ہے۔ بلا شبہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں ایک امت تھے، یعنی کہا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو، دیکھو ابراہیم کو تم مانتے ہو نا، ابراہیم کی طرح بنو۔ وہ کیا تھے؟ وہ اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور یکسو رہنے والے تھے، وہ ہرگز مشرک نہیں تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ یعنی تمہارے پاس قرآن کی نعمت آ گئی ہے، رسول کی نعمت آ گئی، اسے لو، کیوں نہ شکری کرتے ہو؟ اللہ نے انہیں منتخب کیا تھا، سیدھی راہ دکھا دی تھی، ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کی، آخرت میں بھی بھلائی عطا کی، وہ آخرت میں یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یکسو رہنے والے ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو، وہ مشرک میں سے نہ تھے۔ اور رہا سب یعنی ہفتے والوں کا قصہ، تو وہ تو صرف ان لوگوں پہ مسلط کیا گیا تھا جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا۔ یعنی ہفتے کے دن کی تعظیم کا بھی ملت ابراہیمی میں کوئی حکم نہ تھا۔ جو آج کہتے ہیں نا کہ یہود کے ہاں ہفتے کے دن ہم عبادت کریں گے، ہفتے کے دن چھٹی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہفتے کے دن میں نے نہیں کہا تھا، میں نے تو جمعے کا دن ہی مسلمانوں کے لیے بنایا کہ جمعے کے دن آپ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کریں۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ ہم ہفتے کے دن عبادت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے ہفتے کا دن ہی مقرر کر دیا۔ آپ کا پروردگار قیامت کے دن یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ اے نبی، آپ لوگوں کو اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے ایسے طریقے سے بحث کیجیے جو بہترین ہو۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار اسے بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راہ سے بھٹک چکا، اور وہ راہ راست پہ چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ اور اگر تمہیں بدلہ لینا ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم پہ زیادتی کی گئی ہے، اور اگر برداشت کر جاؤ تو صبر کرنے والوں کے لیے یہی بات بہتر ہے۔ آپ
بھی صبر کیجئے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو فرما رہے ہیں اور ہم سب کو بھی فرما رہے ہیں کہ آپ صبر کیجئے، آپ کا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے اور ان لوگوں کے متعلق رنجیدہ نہ ہو۔ اتنا بڑا یہ آیت ہے نا، اتنی بڑی یہ بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کی پریشانیوں کو دیکھیں، اپنی زندگی کے غموں کو دیکھیں، اپنی زندگی میں دیکھیں کس وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صبر کیجئے، یہ صبر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے کرے گا۔ ان لوگوں کے متعلق رنجیدہ نہ ہوئیں، نہ ان کی چال بازی پہ تنگی محسوس کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور جو اچھے کام کرتے ہیں۔ بار بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات بیان کر کے اللہ تعالیٰ مکہ کے مشرک کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ تم اپنے باپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار، اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہو تو وہ تو ایک اللہ کو ماننے والے تھے، تم نے تو یہ بے شمار بت بنا کے رکھے ہیں۔ ابراہیم تو مشرک نہ تھے، تم کیوں شرک کرتے ہو اگر انہیں مانتے ہو؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کریں اور توحید بیان کرتے ہوئے کسی سے نہ ڈریں، آپ تبلیغ کریں۔ پھر یہ بتایا کہ جب آپ توحید بیان کریں گے تو لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے، اس پر صبر کریں، استقامت اختیار کریں، اور اگر یہ نہیں مانتے تو آپ اپنا دل تنگ نہ کریں، آخر کار وہ ان کا حساب جو ہے میرے پاس ہی آئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یا رب العالمین، ہم نے جو بھی پڑھا ہے اسے آپ قبول فرما لیجئے، ہمارا یہاں پہ آنا بیٹھنا پڑھنا پڑھانا سب قبول کر لیجئے۔ یا رب العالمین، ہمارے سارے نیک اعمال کو قبول کر لیجئے، جتنی عبادات ہم اپنی زندگی میں کریں خلوص دل کے ساتھ کریں، تمام عبادات کو قبول کر لیجئے۔ یا رب العالمین، ایسے گناہ والے اعمال کرنے سے ہمیں بچانا جن سے ہمارے تمام نیک اعمال ضائع ہو جائیں۔ یا رب العالمین، ہمارے نیک اعمال ضائع ہونے سے بچا لینا۔ یا رب العالمین، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ یا رب العالمین، ہمیں قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، آگے بہترین انداز میں پہنچانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ ہماری اولادوں، ہماری نسلوں کو دین کا علم عطا فرمانا، انہیں عالم بنانا، انہیں قرآن کا قاری بنانا، انہیں حدیث کا محدث بنانا، حدیثوں کا بیان کرنے والا بنانا۔ یا رب العالمین، ہماری اولادوں، ہمارے نسلوں کو دین کا علمبردار بنا دینا۔ یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد کے گناہوں کو معاف فرما دینا، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ہمارے رشتہ دار سب کے گناہوں کو معاف فرما دینا، ہمارے شوہروں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو سب کے گناہوں کو معاف فرما دینا، ہماری دوستوں کو، ہمارے شاگردوں کو، ہمارے ٹیچرز کے گناہوں کو معاف فرما دینا، سب کے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ یا رب العالمین، جب ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوں قیامت کے دن تو ہمارے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ لکھا باقی نہ رہو، سارے نامہ اعمال ہمارے گناہوں سے صاف ستھرا ہو اور اس میں تمام نیکیاں لکھی ہوئی ہوں۔ یا رب العالمین، ہم آپ کے سامنے نہیں کھڑے ہو سکتے، اور اگر ہمارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا ہوگا تو ہم آپ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے؟ اگر آپ نے ہم سے یہ پوچھ لیا تم نے یہ گناہ کیسے کیا، کیوں کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یا رب العالمین، ہمارے نامہ اعمال سے تمام گناہوں کو مٹا دے، مرتے دم تک جتنے گناہ ہو جائیں تمام گناہوں کو مٹا دے، ان کی جگہ نیکیاں لکھ دے۔ جب ہم آپ کے پاس آئیں تو صاف ستھرے ہو کے آئیں، ہمارا نامہ اعمال صاف ستھرا ہو۔ یا رب العالمین، آپ ہم سے راضی ہو جائیں، ہم آپ سے راضی ہو جائیں، آخرت میں اپنے عرش عظیم کے سائے تلے جگہ دینا، آخرت میں اپنا حسین و جمیل دیدار نصیب کرنا۔ یا رب العالمین، ہمیں دنیا میں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے جو تیرا دیدار کرنے والوں کے اعمال ہوں گے، ہمیں ان گناہ والے اعمال سے بچا لیں جو تیرے دیدار میں آڑے آئیں گے۔ یا رب العالمین، یہ نعمت کبریٰ ہمیں ضرور عطا فرمانا، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے گھر والوں کو، یہاں آنے والے سب کو، سارے ٹیچرز کو، سارے اسٹوڈنٹس کو، سب کو یا رب العالمین ہم سب کو ایک ساتھ اپنا دیدار نصیب فرمانا، اس دیدار سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے یا رب العالمین، یہ نعمت کبریٰ ہمیں عطا فرمانا، اس سے ہمیں محروم نہ کرنا۔ یا رب العالمین، ہم سب کو جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین مقامات میں سے نہایت اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ یا رب العالمین، آخرت میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ان کے ہاتھوں حوض کوثر عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔